تو آج ہم زبان سیکھنے کے جو رولز ہیں، زبان سیکھنے میں جو رکاوٹیں ہیں، زبان سیکھنے میں جو مددگار چیزیں ہیں اور زبان سیکھنے میں جو رکاوٹیں ہیں، ان دونوں چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ میں سے کسی بھی بچے نے ان رولز کو فالو کیا، ان چیزوں کو جو آپ کو زبان سیکھنے سے روکتی ہے ایوائڈ کیا، تو آپ بڑی جلدی یہ زبان سیکھ جائیں گے۔ اس میں کوئی ایفرٹ نہیں ہوگا اور یہ آپ پھر نیچرلی سیکھ جائیں گے۔ یہ چیز یاد رکھو، مختلف قسم کے لوگ ہیں ہمارے پاس اور مختلف قسم کے سٹوڈنٹس ہیں۔ کچھ سٹوڈنٹس ایکسنٹ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، امریکنز کی طرح بولنے کی کوشش کرتے ہیں، جو غلط ہے، اس پہ زیادہ ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ کچھ بچے گرامر کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں سے چیز کو پکڑنی ہے۔ کچھ بچے سمجھتے ہیں کہ بھئی بہترین استاد ہوگا تو ہم جو ہے شاید سیکھیں گے۔ کچھ بچے سمجھتے ہیں کہ یار انگریز اگر استاد ہو جائے تو پھر اور بھی آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ بچے سوچتے ہیں کہ بھئی ایک بہترین انسٹیٹیوٹ ہوگی تو ہی سیکھا جائے گا۔ جس طرح آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، کسی نے بتایا ہوگا کہ اسپوکن جاؤ، وہاں پر بہترین اساتذہ اور سٹاف ہے، جو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انگریزی زبان آپ کو کبھی بھی کوئی استاد یا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں سکھا سکتا، سمپل ہے۔ یعنی کہ آج کے ورکشاپ کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ زبان تمہیں استاد اور یہ ادارہ نہیں سکھا سکتا۔ زبان کسی ایک فرد یا ایک ادارے کی سکھانے کا کام ہی نہیں ہے۔ اگر زبان کسی استاد یا فرد کے سکھانے کا کام ہوتا تو ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کے لیے، ان بچوں کے لیے جب وہ 2 سال کے ہو جاتے تھے تو ہم کیا کرتے، ان کو کسی اکیڈمی میں داخل کرواتے کہ پہلے اپنی زبان سیکھ لے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی کہ یہ زبان اگر اتنی مشکل ہوتی جو آپ لوگ سمجھتے کہ یار نہ صحیح دیکھیے کہ میں نہیں سیکھ سکتا، تو پھر 1.5 سال کا اور 2 سال کا بچہ کیسے سیکھ جاتا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس میں ایسی چیزیں ہیں نا کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا نا تو کبھی کسی استاد کی ضرورت نہیں آئے گی آپ کو۔ تو یاد رکھیں، آج کے ورکشاپ کا سب سے پہلا ٹول کہ یہ کسی استاد کا کام نہیں ہے، یہ کسی انسٹیٹیوشن کا کام نہیں ہے۔ ہاں البتہ استاد اور انسٹیٹیوشن کا کام انسٹرکشن ہے۔ انگریزی کے استاد کو ٹیچر نہیں کہتے، آپ چاہو تو آپ ٹیچر بھی اس کو کہہ سکتے ہو، لیکن آفیشلی اس کو انسٹرکٹر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ آپ کو انسٹرکشن دے سکتا ہے کہ بھئی یہ کرو اور اس طرح کرو، تو تمہارا کام ہے پھر وہ کرنا اور اسی طرح کرنا۔ وہ آپ کو کہیں گے کہ 50 بار یہ ویڈیو ہے، یہ گھر میں سننی ہے، تو تمہارا کام ہے 50 بار سننا۔ اس کا کام تمہیں طریقہ بتانا ہے، اس کا کام تمہیں ڈائس پر بلا کے کمپٹیشن میں ڈالنا ہے، اس کا کام کلاس روم میں آپ کو ایک برین سٹارمنگ والے پروسیس میں انگیج کرنا ہے۔ برین سٹارمنگ والا پروسیس کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پولیٹکس پہ بات کرو، یا آپ پاکستان کی اکانومی پہ بات کرو، یا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ولیج لائف اچھا ہے کہ سٹی لائف اچھا ہے، تو آپ جب ڈائس پر آتے ہو جو تیسرے نمبر پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ کیا گزرتی ہے؟ وہ ایک سوچ میں پڑ جاتا ہے اور وہ برین سٹارمنگ کے اس پروسیس میں پڑ جاتا ہے۔ تو دس از واٹ، یہ کام کس کا ہے؟ یہ انسٹرکٹر کا ہے، یہ استاد کا ہے۔ پہلی بات سمجھ لو کہ یہ جو زبان ہے یہ آپ کو نہ کوئی استاد سکھا سکتا ہے، نہ کوئی ایک انسٹیٹیوشن سکھا سکتا ہے، یہ تمہارا خود کا کام ہے۔ انگلش لینگویج از اے سیلف اورینٹڈ پروسیس۔ سیلف ذات کو کہتے ہیں، اورینٹڈ یعنی کہ خودکار۔ اس میں جب تک خود کودو گے نہیں تب تک کسی کا باپ بھی تم کو نہیں سکھا سکتا۔ مطلب فزکس نہیں ہے، کیمسٹری نہیں ہے، بایولوجی نہیں ہے، یہ میتھمیٹکس نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ تم کالج میں بھی پڑھو، اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ جاؤ ٹیوشن میں بھی پڑھو، اگر ادھر بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر پریکٹس کرو، اگر تب بھی سمجھ نہیں آئی تو پیپر کے رات تیاری کر لو، اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو نقل لے کر جاؤ، نقل کرو، رٹا لگاؤ۔ دس از ٹوٹلی ڈفرنٹ۔ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی جو ہے وہ ایکیڈیمک سائنسز ہے۔ انگریزی زبان اپلائیڈ سائنسز کا حصہ ہے۔ یہ ٹرم لازم سیکھے، اپلائیڈ سائنسز کا حصہ ہے انگریزی زبان۔ کمپیوٹر ایکسپرٹیز، ڈی آئی ٹی، سی آئی ٹی، فری لانسنگ اور گرافک ڈیزائننگ اور ویب ڈیولپمنٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہے بچوں، یہ اپلائیڈ سائنسز کا حصہ ہے۔ اپلائیڈ سائنسز سے مراد کیا ہے؟ اپلائیڈ سائنسز جو ہے
یہ وہ سائنس ہے کہ جیسے آپ سیکھ لیں اسی وقت تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے. مطلب اگر آپ پری میڈیکل کر رہے ہیں اور سیکنڈ ایئر کے میڈیکل میں ہیں اور آپ کڈنی پر نوٹ لکھ رہے ہیں یا ہارٹ کی فنکشن پر نوٹ لکھ رہے ہیں تو یہ اپلائیڈ سائنسز نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ نے فرسٹ ایئر کرنا ہے, آپ نے سیکنڈ ایئر کرنا ہے, آپ نے پھر میڈیکل سائنسز 5 سال پڑھنی ہے, پھر آپ نے 2 سال ہاؤس جاب کرنی ہے, اس کے بعد کئی 5-6 سال تجربے کے بعد جا کے آپ ایک ہارٹ سرجن یا ہارٹ اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں. تو اٹ از اے سائنس بٹ ناٹ اپلائیڈ سائنسز. ایسا کبھی سننے کو نہیں ملا کہ سیکنڈ ایئر کے بچوں نے کسی انسان کو اسٹریچر پہ لٹایا ہو اور ان کو چیرا ہو اور اس کا دل نکالا ہو اور پھر جا کے اس پہ تجربہ کیا ہو. آپ زیادہ سے زیادہ مینڈک کا آپریشن کر سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو یاد رکھو کہ یہ جو آپ جس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہو, جس انسٹیٹیوشن میں آئے ہو, یہاں پر آپ اپلائیڈ سائنسز سیکھنے کے لیے آئے ہو. تو اپلائیڈ سائنسز سیکھنے کے لیے ڈیفرنٹ رویہ چاہیے. اپلائیڈ سائنسز انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے ڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ چاہیے. اس کے لیے لرننگ کا معیار مختلف ہوگا. اس کے لیے ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ استاد نے تم کو پڑھایا اور آپ نے جا کے کاپی میں نوٹ کیا اور کاپی گھر میں جا کے فریج کے اوپر رکھ کے بھول گئے. ایسا ہرگز نہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ تمہیں جو چیز پڑھائی گئی وہ تم نے نوٹ کر لی اور 1 سال بعد کئی ٹیسٹ میں آ کر آپ نے نکال دی. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اٹ از واٹ وی کال اپلائیڈ سائنسز. ہم جب بھی کسی ایک درسگاہ میں جاتے ہیں تو ہم وہی سوچ ساتھ لے کر آتے ہیں کہ بھئی بس صرف بیٹھو, سنو, نوٹ کرو اور کاپی گھر میں فریج کے اوپر رکھو یا ہاسٹل میں کسی چارپائی کے نیچے ڈال. تو کیپ دس تھنگ ان مائنڈ. دا فرسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ انگریزی زبان تمہیں کوئی سکھائے گا نہیں, کوئی ادارہ, کوئی فرد تم کو نہیں سکھائے گا. اٹس آل اباؤٹ یور بزنس, اٹس آل یور ریسپانسبلٹی. اف یو ٹیک یور ریسپانسبلٹی یو ول لرن اٹ. اف یو ڈونٹ ٹیک اٹ یور ریسپانسبلٹی یو ول ویسٹ یور ٹائم. آپ سیکھ لو گے ایک حد تک, میں, مائٹ, کین, کوڈ, وڈ, شڈ تک, لیکن مطلب آپ آرگینک نیچرل انگریزی زبان کبھی بھی سیکھ نہیں پاؤ گے اگر آپ نے اس سیکھنے کے پروسیس کو اس طرح لے لیا جس طرح فزکس, کیمسٹری, بایولوجی یا میتھمیٹکس کو لے رہے ہیں, یا پھر جس طریقے سے اسکول, کالج اور یونیورسٹی میں ہماری اسسمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے, یا پھر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سائیکل پر نوٹ لکھیں, سائیکل پر استاد خود چل کے آپ کو دکھائے کہ اس طرح چلتا ہے, اس میں یہ فنکشن ہے, اور اس پر نوٹ لگے اور سائیکل کو ہاتھ لگانے نہیں دیا. تو دیٹ از ناٹ لائک دیٹ. آپ کو آج جو چیز پڑھائی گئی 1.5 گھنٹے کلاس کے بعد وہ تمہاری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. یا پھر اگر آپ کی کمزوری ہے تو 1 دن 2 دن پریکٹس کر کے اگلے دن ہونا چاہیے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ چیز جائیں آرام سے اور وہ کسی کاپی یا رجسٹر کا حصہ بن جائے. ہمارا معاشرتی نظام ایسا ہے نا کہ جو ہم دیکھتے ہیں, جو ہم فیل کرتے ہیں, جو ہم آبزرو کرتے ہیں, یاد رکھیں یہ ہمارے خیال کو بناتی ہے. اچھا, یہ جتنی چیزیں ارد گرد آپ لوگوں کو نظر آتی ہے نا, یہ میرے ہاتھ میں یہ مارکر, یہ فزیکل وجود رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ یہ کرسی, یہ آپ ٹچ کر سکتے ہیں. یہ ڈائس کو آپ دیکھ لیں, یہ فزیکل وجود رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ رکھتی ہے. تو اگر یہ فزیکل وجود رکھتی ہے نا تو یہ ایک اور وجود بھی رکھتی ہے, اور وہ وجود اس کے وجود میں آنے سے پہلے کی تھی, اور وہ خیال تھا. کیا چیز تھی؟ اس ڈائس کو جب یہ لوگ بنا رہے تھے تو ہمارے یہاں پر ایک سپروائزر ایوب صاحب ہے, اس نے مجھے کال کی کہ ترکان آیا ہوا ہے, آپ بتائیں کہ ڈائس کو کس طرح بنایا جائے. تو میں نے ایک کاغذ اٹھایا, ایک بال پوائنٹ اٹھایا, اور اس ڈائس کا میں نے ان کو ایک سٹرکچر بھیجا, اور اس سٹرکچر میں نے ان لوگوں کو بھیجا, اور ان لوگوں نے اس کو فزیکلی اس پہ آری لگائی اور ڈائس اس طرح ڈیولپ کیا. جو چیز آپ کو دنیا میں ارد گرد نظر آتی ہے بغیر خیال کے گزرے ہوئے وہ وجود میں نہیں آتی. ایک تو اللہ کا قانون ہے کہ کن فیکون, اس نے بنا دیا. جو دنیاوی چیزیں ہمارے ہاتھوں سے بنتی ہے بچوں, وہ خیال کے پروسیس سے کیا کرتی ہے؟ گزرتی ہے. اچھا, اب یہ خیال کیا ہے؟ خیال امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اگر ہر چیز خیال کے پروسیس سے گزرتی ہے تو اگر خیال بہتر ہوگی تو فنیشنگ پروڈکٹ بہتر ہوگا کہ برا ہوگا؟ اگر ذہن میں خیال بہترین ہے, آئیڈیا اچھی ہے,
تو اس کے بعد جب وہ عملی جامہ اختیار کرے گی تو ایک خوبصورت نتیجہ دے گی نا. آپ لوگوں نے کبھی اپنے گھر میں گھر بناتے ہوئے یا چمن بناتے ہوئے یا کسی بھی ایک جگہ کو بناتے ہوئے سب سے پہلے آپ سوچتے ہیں نا کہ کس طرح بنانا چاہیے. ایک 5 مرلے کی زمین ہے آپ کی اور آپ کا ارادہ بن گیا کہ میں نے اس پہ گھر بنانا ہے, تو وہ گھر تو بن چکا ہوتا ہے کدھر؟ خیال میں. تو اگر خیال خوبصورت ہوگا اور گھر بنے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ واہ واہ. لوگ کیا کہیں گے؟ واہ. لیکن اگر خیال میں آئیڈیا غلط ہے تو نتیجہ غلط نکلے گی. مطلب یہ ہے کہ خیال بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب یہ کہ خیال بہت, اگر خیال بہتر ہے تو نتیجہ بہتر ہے. تو اگر یہ اتنا امپورٹنٹ ہے تو کیا آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ ہمارا خیال بنتا کیسے ہے؟ یہ بناتا کون ہے؟ اس کو بہتر کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے؟ اس کو بہتر کرنے کے لیے کون کون سی چیزوں کو چھوڑنا ہے؟ اور خیال کا زبان سیکھنے کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو ٹو بی ویری فرینک, جب بھی ہم انگریزی زبان میں بات کرتے ہیں یا بولتے ہیں یا لکھ کر انگریزی زبان دیتے ہیں تو وہ اس سے پہلے کہاں سے بنتی ہے؟ خیال کے ذہن میں ہوتی ہے. وہ آپ کے دماغ میں ایک نقشہ ہوتا ہے, ایک تصویر ہوتی ہے, ایک احساس ہوتا ہے, ایک سچویشن, ایک فلم, ایک سنیما اور ایک فوٹوگرافی جیسی ہوتی ہے. اس فوٹوگرافی پر یا پھر آپ بولتے ہیں, اس فوٹوگرافی پر یا پھر آپ لکھتے ہیں, یا پھر اگر کوئی بات کر رہا ہے تو ان کے الفاظ جب آپ کے کانوں تک پہنچتے ہیں تو آپ ایک فلم سی دیکھتے ہیں, اور یہ جو فلم سی آپ دیکھتے ہیں نا, یہ خیال ادھر جا کے اس کو دیکھتا ہے. تو جتنا اسٹرانگ, مضبوط, بہترین خیال ہوگا اتنی بہترین آپ کی بولنے کی انداز بھی ہوگا, اتنا بہترین دوسرا جب بولے گا اس کو سمجھنے کا انداز بھی ہوگا. تو خیال کو بہترین بنانے کے لیے اور پھر اس میں انگریزی زبان کو پراپرلی انسٹال کرنے کے لیے ہماری زندگی ہم پر اثر انداز ہے, ہماری سوشل لائف ہم پر اثر انداز ہے, ہمارا دوست ہم پر اثر انداز ہے, ہماری سبلنگ ہم پر اثر انداز ہے, ہماری فائنینشیل پوزیشن ہم پر اثر انداز ہے, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ معاشرہ ہم پر اثر انداز ہے, ہماری ماں باپ بہن بھائی سبلنگز, یہ تمام کے تمام لوگ, حتیٰ کہ اس وقت میں خود آپ لوگوں کی خیال کو یا بہتر کر رہا ہوں یا اس کو بدتر کر رہا ہوں. خیال کو بہتر کیا تو آپ کے ذات سے نکلنے والی چیزیں, خواہ وہ باتوں کی شکل میں ہو یا کسی بلڈنگ کی کنسٹرکشن کی شکل میں ہو یا پھر لکھنے کی شکل میں ہو, وہ بہتر ہوگی. تو خیال کے ارد گرد گھومنے والی چیزوں کو کنٹرول کریں گے, ان کو بہتری کے ٹریک پر ڈالیں گے, خیال ہوگا خوبصورت. اور جب خیال ہوگی خوبصورت, پھر اس کے بعد جو آپ کے ایکسپریشنز بنتے ہیں, اس کے بعد جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں, اس کے بعد جب آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اس کے بعد جب آپ بولتے ہیں یا لکھتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر کسی پرابلمز کے حل کی طرف جاتے ہیں, تو وہ چیزیں ہوتی ہے کیا؟ خوبصورت. سمجھ رہے میری بات بچوں؟ اچھا, جس طرح میں نے کہہ دیا نا کہ خیال کی خوبصورتی سے کردار کی خوبصورتی سامنے آتی ہے, اور اس کو بہتر یا بدتر بناتے ہیں آپ کے ارد گرد کے لوگ. تو یہ ہمارے ارد گرد ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے کردار کو اور ہمارے خیال کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں؟ غور سے ذرا سنیں, یہ ایک چیز ہے, ذرا میں اس پہ آپ کو آسان بھاشا میں سمجھانے کی کوشش کروں. پرانے زمانے میں ایک ڈی وی ڈی ہوا کرتی تھی, سی ڈی, یاد ہے؟ اس میں مختلف جی بی کی سی ڈیز ہوا کرتی تھی. یا پھر آج کے زمانے میں آپ کسی سی پی یو سے ہارڈ ڈسک نکالو, اس کو توڑ دو, تو اس کے اندر سے آپ کو اس قسم کی ایک ڈسک سی ملے گی جو ادھر اندر گھومتی ہے. اگر اس میں بیڈ سیکٹر آ جائے نا تو آپ کو اس کے اندر اس طرح کی لائنیں ملے گی, اس کو بیڈ سیکٹرز کہتے ہیں. ہماری دماغ ہے نا, یہ بھی یہی چیز ہے. ہماری دماغ کے اندر جو ہارڈ ڈسک ہے, اس کی جو سی ڈی ہے, وہ بھی ایسی چیز ہے.
اگر اس میں بیڈ فیکٹر زیادہ ہوں گے، اگر اس میں پرابلمز اور ایشوز زیادہ ہوگی، اگر اس میں معاملات غیر ضروری ہوگی، تو یہ جو 100% کا ہمارا ہارڈ ڈسک ہے، اگر ایٹ لیسٹ اس میں 60% کی جگہ ہے تو آپ انگریزی زبان سیکھ پائیں گے۔ اگر اس میں لیٹ سپوز 40% کی جگہ ہے تو آپ انگریزی زبان جلدی سیکھ پائیں گے، اور اگر اس میں 20% جو ہے، مطلب 60% سپیس ہے، باقی 40% لوگوں نے گھیرا ہوا ہے بیڈ سیکٹر سے، اگر بیڈ سیکٹر 40% ہے اور 60% صاف ہے تو آپ سیکھ جائیں گے۔ اگر بیڈ سیکٹر صرف 20% ہے اور 80% ہارڈ ڈسک فری ہے، مثال کے طور پر اس کو میں 20% پہ لے کر آتا ہوں، تو یہ کیا ہے، آپ انگریزی بہت جلدی سیکھ پائیں گے۔ کیا کریں گے؟ بہت جلدی۔ لیکن اگر ہارڈ ڈسک بالکل صاف ہے یا پھر لیٹ سپوز 10% بیڈ سیکٹر ہے، تو پھر آپ انگریزی زبان بغیر ارادے کے سیکھ پائیں گے۔ آپ لوگ ادھر ارادی طور پہ آئے ہیں، غیر ارادی طور پہ انگریزی سیکھ پائیں گے آپ کس طریقے سے؟ جس طرح ہمارے ہاں ہمارے گھر میں ایک بچہ غیر ارادی طور پہ سیکھ لیتا ہے۔ بچہ پیدا ہو جائے، کبھی سنے اس کو کسی اکیڈمی میں داخل کروایا تو پختون پکور کے چماشوم پیداشی یاد آفریدیانو پکور کے نو آغوی اکیڈمی کے داخلہ ہی چیدہ جو کی، تو کیوں وہ غیر ارادی طور پہ سیکھ لیتا ہے؟ کیونکہ وہ جو بچہ ہے اس کا ہارڈ ڈسک بالکل صاف ہے۔ اگر 20% یا 10% اس لیے میں نے ایڈ کیا نا کہ وہ رونا دھونا، اس کے پیمپر میں پوٹی کرنا، نہلانا، وہ 10% ہے، باقی وہ بیغم ہے۔ 20% جتنا بیڈ سیکٹر، جتنی ایشوز، اتنی انگریزی پھیلتی جائے گی یا کوئی بھی زبان پھیلتا جائے گا، اور وہ تمہیں کبھی سیکھنے نہیں دے گا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ایک انڈیویجول آپ جیسے بچوں کے ساتھ جو مسائل ہے، جو ایشو ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہے فیملی لائف۔ یہ کر لیتے ہیں 10%۔ فیملی لائف، ٹھیک ہے کہ فیملی لائف کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، فیملی لائف کو اگنور نہیں کر سکتے، لیکن فیملی لائف بھی کئی جگہوں پر آپ کے خیال پر اس لیول پہ اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن کے ہارڈ ڈسک میں بیڈ فیکٹر بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں پشتون فیملیز میں ہم زیادہ تر اکٹھے رہتے ہیں، 4 بھائی ہیں، چاروں کی شادیاں ہوئی ہیں، ہر بھائی کے 5 بچے ہیں، دادی گھر میں بیمار ہے، دادا بیچارہ کام کا ہے نہیں، آپ سب سے چھوٹے ہیں گھر میں، اور آپ کے پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو آپ گھر میں بیٹھک میں پڑھتے ہیں، اور گھر کے کام کاج بھی تمہارے ذمہ، او الگ الاٹ سے شیرین گل ماما دکان نہ اڑو بورے راوڑا، الگ الاٹ سے کاکے بوز اسپتال تنا جوڑ دے، الگ آبائی دی دوئی روڑے دا کنے دے روڑے، پورا یہ لوگ خیدر نہ جوڑ دے، بیٹک کی بیٹک میں آپ اچھا بیٹک میں آپ پڑھ بھی رہے ہیں، امتحان بھی ہے، اور خواہ کی جرگم روانہ تھا، سید نبی ماما راغل ہے راغل جرگم کی نہیں سمجھے۔ کبھی گھر میں بھائیوں کے درمیان لڑائی بھی ہو جاتی، او کسی نے جا کے برتن ادھر پھینک لیا، کسی نے ادھر پھینک لیا، اسی ماحول میں بچہ سیڑھوں سے گڑ کر کے گر جاتا ہے، یہ ایک الگ ایک نمونہ بن جاتا ہے، نہیں سمجھے۔ بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، شور شرابہ کرے، ادھر سے آپ کی بابی نکال کے الگ امنڈے کا معشوم بار ہوتے رہے، وہ الگ سے ایک لانجا بن جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اگر یہ ہے نا تمہارے پاس اور تم گھر میں اس لیول پہ ہو، پھر انگریزی زبان کے لیے نا یہ 10% کا بیڈ سیکٹر اس نے پکڑا ہوا ہے۔ سیکھ لو گے انگریزی، I'm not saying you will not learn, you will learn it, but it will definitely take time, and I want you to learn it as soon as possible۔ انگریزی زبان کو 1 سال سے زیادہ دینا بے وقوفی ہے، کیونکہ اگر ہارڈ ڈسک بالکل کلین کر دیا، اب آپ کہیں گے کہ فیملی لائف کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو بھائی ہاسٹل آ جاؤ۔ اچھا، پھر ہاسٹل بھی اے پارٹ آف فیملی لائف ہے، خواہ
हॉस्टल में जब आप आते हैं ना, इधर भी मेरे इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है। तो यहां पर पढ़ने के लिए अंग्रेजी जुबान बेहतर तरीके से सीखने के लिए ज़रूरी है कि तुम अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात को प्रॉपरली ऑब्जर्व करके उसमें से जो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं, जो आपके एटीट्यूड को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाते हैं, उनको काट दे, जो कंस्ट्रक्टिव है उनको अडॉप्ट कर ले। मिसाल के तौर पर अब डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड क्या है और कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड क्या है, याद रखें। एक शागिर्द की एटीट्यूड या घर में बनेगी या हॉस्टल में बनेगी या दुकान में बनेगी या रेलवे स्टेशन पे बनेगी। आप जहां पर हैं वहां पर तुम्हारी एटीट्यूड डेवलप होती है। तुम्हारी एटीट्यूड या डिस्ट्रक्टिव डेवलप होगी या कंस्ट्रक्टिव डेवलप होगी। डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड किस तरह डेवलप होगी? आप नोट करें कि ये मोटर बार्गेन जिन लोगों के हैं, मेरे यहां ज्यादातर मोटर बार्गेन वालों के बच्चे जो होते हैं ना, ये थोड़े क्रॉनिक होते हैं, तेज होते हैं और झगड़ालू टाइप होते हैं। अब इस तरह हमारे यहां पॉलिटिशियंस के बच्चे जो आते हैं, ये भी थोड़े झगड़ालू होते हैं और थोड़े से तेज होते हैं, गिरबान कोला रखते हैं, पिस्टल अपने पास रखते हैं, हर बात में अपुश्तों में एक मतलब है कि सड़ी स्पेगमो तौर देंगी। अच्छा, आपने नोट किया है कि जिनका जो इन्वायरमेंट है वही एटीट्यूड उसके साथ होगी। तो ये एटीट्यूड डिस्ट्रक्शन की तरफ जाती है, ये भी इर्द गिर्द के लोग बनाते हैं, और अगर ये कंस्ट्रक्टिव बनती है तो ये भी इर्द गिर्द के लोग बनाते हैं। आप में से मलकंड रीजन का बंदे हैं यहां पे कोई? आप मलकंड के हैं? अच्छा, 14 साल हो गए, हजारों की तादाद में हमारे मलकंड रीजन से बच्चे आते हैं और इधर हॉस्टलाइज हो जाते हैं। तो ये जब वहां से मैट्रिक करके यहाँ पे हॉस्टल में आते हैं ना, तो ये बेचारे सोचते हैं कि यार ये पेशावर वाले जो है ये बड़े मॉडरेट हैं। क्या है मॉडरेट से मुराद की? पेंट शर्ट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, स्टाइल वाइल मारते हैं ना। तो ये चीज़ें उनको क्या लगती है? ये इनको ऐसी लगती है कि ये कोई सिंबल ऑफ स्टेटस है, ये इनको लगती है कि ये कोई, इससे कोई इंसान का कोई वकार बुलंद होता है या कोई और चीज़। तो वो बच्चे करते क्या है कि पढ़ाई के बजाय जब वो किसी हॉस्टलाइज में कॉलेज के साथ हॉस्टल में चले जाते हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ घर का माहौल तो आप लोगों ने समझ लिया ना। अब एक बच्चा क्या है हॉस्टल में, तो हॉस्टल भी तुम्हारी एटीट्यूड को या कंस्ट्रक्ट करती है या डिस्ट्रक्ट करती है। अब वो बेचारा गांव में एक अच्छे खानदान का बच्चा है, दीनी फैमिली से उनका ताल्लुक है, और वो बच्चा जो है बिल्कुल साफ सुथरा पेशावर पढ़ने के लिए आया है। लेकिन ये जब बेचारा हॉस्टल आ जाता है, और हॉस्टल में जब इनको रूम में जब इनको बिस्तर मिलती है, तो उस बिस्तर में जब कोई तीसरा और चौथा आ जाता है, तो उसमें एक बंदा जो है वो उनका एटीट्यूड ठीक नहीं होता। अब वो शहरी बंदा है, अगर उस नुक हटकड़े देखा गुतेम सरा कड़ेगा ठीक शो शीशे तम मोलाड़ दे, शीशे तो रिजल्ट भी नहीं। ये कुछ लड़के ज्यादातर शीशे के सामने अपना वक्त गुजारते हैं, लड़की दिखने की कोशिश करते हैं, खूबसूरत कैसे दिखूं। इधर तार लगाया होता है, सारी रात लगा रहता है, आई लव यू करते हैं ना, देखें ऐसे ये हॉस्टलों में जो होते हैं, आई लव यू सारा दिन रात भेजा हुआ किस लिए? पढ़ाई के लिए। करता क्या है? सारा दिन टक टक टक। अच्छा, ये इतने फिर माहिर होते हैं ना कि ये देखेंगे तुम्हें और उंगली उनकी इस तरह चलती रहेगी, मैसेज इतनी तेजी से लिख सकते हैं। अच्छा, इस किस्म के आपने नोट किए होंगे, इनका टाइम टेबल नहीं है, बिगड़े हुए हैं। ये जर्द चेहरा इसने पकड़ा हुआ होता है, इसके सब कुछ डिस्टर्ब है, इसकी न घड़ी जगह पे है, न बॉल पॉइंट जगह पे है, न किताबें जगह पे हैं। अगर करोटी उखड़ानो सड़ा डोडई द कट दलान दी पिंजो रजी प्रतई औ कद बनीन दी बुई को दा सी मुर्दार बुई द बनीन नो द जामुन जी दा खिरन गोंद की खदा ने दा चकल जान तयारी दा वशिशी तवलारी दा जी पदिला रजी दा सी को गोंद की रवानी दा कशिशी तूर दी स्टाइल कई इख्तोला दा सी त्रांग वर कई और अब ये मलकंड से आने वाला बच्चा इसको देख रहा है, तो इस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि ये किस किस्म का एटीट्यूड मेरा डेवलप कर रहा है, तो वो भी वो चीज़ इख्तियार करना शुरू करता है, विदाउट नोइंग वो चीज़ इख्तियार करना शुरू कर देता है। मैं अगर ये कहूँ कि एटीट्यूड एक बेलगाम घोड़ा है, इट इज नॉट आस्किंग यू कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। जिस तरह हमारा दिल, हमारे गुर्दे, हमारा जिगर
آپ سے پوچھے بغیر کام کر رہی ہے، اسی طریقے سے ایٹیچیوڈ بھی کئی جگہوں پر آپ سے پوچھے بغیر خیال کو اڈاپٹ کر کے آپ پھر اسی طرح دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. نوٹ کر رہے ہو یہ بات؟ آپ لوگ تو بہت چھوٹے ہو، کسی زمانے میں تیرے نام کی ایک مووی آئی تھی، تو اس نے جو ایٹیچیوڈ بلڈنگ کی، ڈسٹرکٹیو ایٹیچیوڈ بلڈنگ کی اس نے. اس زمانے میں لوگوں نے جس کے چہرے تھوڑے وہ اگد جیسے تھے، تو ان لوگوں نے یہاں پہ بال چھوڑ دیے. تو پھر وہ کرتے کیا تھے کہ گلیوں کے کنارے اس طرح کھڑے ہوتے تھے، وہ سلمان خان کی سٹائل کر کے اس طرح کر کے. تو کچھ تو اس طرح کر کے پاگل بھی ہو گئے. پھر اس کے بعد وہ گجنی کی مووی آئی، تو ان لوگوں نے یہاں پر وہ لائنیں لگائی. تو یہ جب آپ لائن لگاتے ہیں یا کسی ایک فلم یا مووی یا ہاسٹل میں کسی ایک بچے کی اس طرح کی حرکت کو دیکھتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ماڈرنزم ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہتری ہے. تو آپ کا وجود، آپ کا دل، آپ کا ایٹیچیوڈ اس کو آپ سے پوچھے بغیر آپ کے ذہن کا حصہ بنا دیتا ہے، اور آپ بھی پھر اس طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کی ڈسٹرکٹیو ایٹیچیوڈ بننا، اور وہ آپ کو گڑے میں ڈال کے پھینک دیتی ہے. کیونکہ جب آپ شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں میں کیسے لگتا ہوں، اچھے کپڑے پہننے اور گڑی لگانے اور تنگ کپڑے لگانے اور پھر کیا کیا اور کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ اس سے پھر ڈسٹرکشن کا ایک سائیکل چلنا شروع ہو جاتا ہے. ملکنڈ سے ایک بچہ آیا اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ہاسٹل میں یہ جو 3 نمبر چارپائی پہ جو بندہ ہے، یہ تو ادھر ہیئر ڈریسر جاتا ہے، دلتا بادرنگ مرتکی نہیں دی اس طرح کی، اور آزا کے چولا پہ مخ لگولی ولا سنے ہوتے ہی خدا سے کنا پورا کسے ورلا جوڑا کڑی بے والا غی اختو برے کی بے پہ کیا ہوا چلے غون غون دا مرتدارا چل گئے. دا ڈرامہ دا دلتا شروع شو دا ختمی کی نا، دا بندی ما گھنٹا چکل تیار شو التا پہ ہیئر ڈریسر پہ شاپ کے والاڑی داسی بگوری ہے، بے بداسی گوری بے بے سیلفی مزال لو باسی. اچھا اس ٹائم اس کی ذہنیت اب جائے گی کہ اب میں کپڑے کون سے بنواؤں گا. اب اس کے بعد یہ جائے گا ٹیلر کی طرف. جب ٹیلر کی طرف جائے گا آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے ادھر گزارے گا. تو اپنی شکل اور ڈریس کی میچنگ مکمل کرنے کے بعد پھر اسی طریقے سے میچنگ جوتے خریدنے کی کوشش کرے گا. پھر آپ اس بندے کو، ایک نارمل بندے کو دیکھو، یہ 10 دکانیں چھانے گا اپنی شکل کی طرح جوتے خریدنے کی کوشش کرے گا. اور پھر جب وہ جوتے خریدے گا اس کے بعد پھر الگ تباہی شروع. پھر یہ سیلفی لے گا، پھر یہ سوشل نیٹ ورک پہ ڈالے گا، پھر اس کی کمنٹس میں جائے گا، پھر ہر کمنٹس کو ریویو کرے گا، پھر اگلا دن اور اگلا دن اور اگلا دن. تو یہ جو کمبخت ہے، یہ جو ایٹیچیوڈ اوروں کی بھی بنا رہا ہے، خراب کر رہا ہے، خود بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے. اگر تم میں سے کسی بھی بندے کے پاس یا ہاسٹل میں یا آپ کا کوئی دوست یا آپ کے فیس بک پر کوئی بندہ جو آپ کا ڈسٹرکٹیو ایٹیچیوڈ ڈیولپ کر رہا ہے، اس سے جان چھوڑاؤ گے تو انگریزی زبان آپ کے بیجے میں آسانی سے لگے گی. لیکن اگر 1.5 گھنٹہ ادھر پڑھو گے اور پھر باقی کی زندگی سیلفی اور فیس بک اور ان چیزوں میں، ان ڈسٹرکٹیو چیزوں میں گزرے گی، تو یاد رکھو کہ یو کین نیور ایور لرن اے لینگویج. اس کے لیے خود کو تھوڑا سا تنہائی پسند کر کے خود کو ان ڈسٹرکٹیو ایٹیچیوڈ سے آزاد کرنا پڑے گا. آپ گھر میں بھی، آپ کی فیملی اگر ہائپرٹینسو ہے، اگر ایگریسو ہے، اگر مار داڑ والی ہے، اگر ٹینشنی والی ہے، اگر جھگڑوں والی ہے، اگر مسائل والی ہے، تو یہ آپ کے ذہن کے اس ہارڈ ڈسک کو کھا رہی ہے اور یہ آپ کو پلنے پھولنے نہیں دے رہی. تو یو ہیو ٹو ایدر میک اے سیپریٹ روم ایٹ ہوم اور یو ہیو ٹو گو اینڈ ہیو ہائر اے روم فار یور سیلف ان اے ہاسٹل اور سم ویئر. لیکن پھر ہاسٹل میں بھی اس قسم کے ایٹیچیوڈ کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ کبھی بھی ماڈرنزم کی طرف نہیں ہے، یہ نہ کوئی ماڈرنزم ہے، یہ ڈسٹرکشن ہے. اور ہمارے زیادہ تر لڑکے جو ہے ان چیزوں میں پنسے ہوئے ہیں. اگر تمہاری فیملی لائف اور تمہاری ہاسٹل لائف میں یہ 2 چیزیں ہیں، یہ 2 سیکٹرز ہیں، تو یاد رکھو کہ یہ 20% اس نے آپ کا کیا کیا ہوا ہے، اس نے آپ کے ذہن کو پکڑا ہوا ہے اور یہ آپ کو آگے بڑھنے بالکل نہیں دے رہی. ہمارے آج کل نارملی ہارڈ ڈسک میں ایک تیسرا بیڈ سیکٹر ہے. اچھا اس کو میں بیڈ سیکٹر نہیں کہہ سکتا، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے آپ کے ہارڈ ڈسک کی جو 100% کیپیسٹی ہے، اس 100% کیپیسٹی میں یہ اس نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے. تو اگر آپ اسکول کے ہیں یا کالج کے ہیں یا یونیورسٹی کے ہیں،
تو اسکول کالج اور یونیورسٹی بھی آپ کے دماغ کے ہارڈ ڈسک کا ایک خاص حصہ کنزیوم کرتے رہتے ہیں. آپ کے اسکول میں آپ کا پرنسپل، آپ کے اسکول میں آپ کا پراکٹر، آپ کا دوست، آپ کے اسکول میں آپ کا وائس پرنسپل، جو بھی ادھر اندر کا انوائرمنٹ ہے، دیٹ از ڈیفینیٹلی میکنگ یور ایٹیٹیوڈ اینڈ دیٹ از ڈیفینیٹلی کنزیومنگ یور انرجی اینڈ دیٹ از ڈیفینیٹلی ٹیکنگ، یہ آپ کی جو میموری ہے اس کو کھا لیتی ہے. اچھا، اسکولز میں پھر ایشوز ہوتی ہیں. ہم اسکول میں ایسی ڈسکشنز کرتے ہیں، ہم اسکول میں ایسے بحث اور مباحثے کرتے ہیں، ہم اسکول میں ایسی غیر ضروری چیزوں میں مصروف اور انگیج ہو جاتے ہیں جو ہماری کیپیسٹی بھی کہا جاتی ہیں، جو آپ کو ڈیٹریکٹ کرتے ہیں. ایک بچے کے ہاتھ میں کوئی آئی فون کا موبائل ہے، اس کا والد جو ہے امریکہ میں ہے، وہ بڑے سے عالیشان گھر میں رہتا ہے، تو وہ جو ایکسپریشن دے رہا ہے، آپ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو ان کے ساتھ دوست بنے ہوئے ہیں، تو وہ بھی لازمی ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی ان خواہشات کو ابھارے کہ آپ کے پاس بھی بڑا موبائل ہونا چاہیے. آپ پھر جب بڑا موبائل نہیں ہوتا تو آپ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. احساس کمتری جو ہے یہ اصل میں ڈپریشن اور ہائپر ٹینشن کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے، اور یہ پھر آپ کو کرونک بنا دیتا ہے، اور پھر آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کے رویے جو ہے اگریسو ہو جاتی ہے. آپ اپنے والدین سے ڈیمانڈ کرتے ہیں میرے لیے موبائل، آپ اپنے والدین سے کاٹن کا سوٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ اپنے والدین سے نیا موٹر سائیکل ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ اپنے والدین سے منتھلی یا ہفتہ واری یا ڈیلی جو پاکٹ منی ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کلاس میٹ، آپ کے بینچ پر بیٹھا ہوا بچہ جو ہے وہ اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں اور میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو یہ 5 فنگرز تو ایک جیسے نہیں ہے نا، کوئی امیر ہوگا کوئی غریب ہوگا. تو آپ نے یہاں پر یہ کرنا ہے کہ ان قسم کے اثرات میں خود کو احساس کمتری اور پھر ڈپریشن اور پھر ہائپر ٹینشن اور پھر اس کے بعد اپنے گھر اور پیرنٹس کے لیے مسئلہ بنانا اور ایشو بنانا، ان سے بچ کے رہنا ہے. یہی چیزیں ہر دوسرا بندہ اس چیز کا شکار ہے. میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں کہ جو گھر میں چیزوں کو چراتے ہیں، پیسے چراتے ہیں. اچھا، ایسے بچے احساس کمتری کے جو شکار ہو، وہ بچے کرتے کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. وہ گھر میں اپنی امی ابو کو کہتے ہیں کہ سال کتاب علم سے انگلش لینگویج کی داخلہ کوم دلته په زراو مثالونه مونږ ته راغلي دي، پلار یې وایي زما زوی خو د شپږو میاشتو نه مانه فیسونه علي، هغه شپږ میاشتې راسره دلته راځي نه، هغه فیس علي جب کې اچوي، په هغه فیس باندې ځي، په کالج کې سیالي برابره کړي، په یونیورسٹی کې سیالي برابره کړي، په مدرسه کې سیالي برابره کړي، کلاسونه نه راځي. کیوں؟ وہاں پر احساس کمتری کا شکار ہے. احساس کمتری سے نکلنا ہے آپ نے. یو شوڈنٹ بی کیئرنگ کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. اگر آپ اس سوچ میں پڑ گئے کہ میں کیسے دیکھتا ہوں، میں اچھا دیکھتا ہوں کہ برا دیکھتا ہوں، یہ کیا سوچے گا، اگر میں ایسا کروں تو وہ کیا کریں گے، اگر اس چیز کے تم شکار ہو تو انگریزی زبان 1000 سال میں بھی نہیں سیکھ پاؤ گے. بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے اور 1 سال کا چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، تو جب وہ پوٹی کرتا ہے تو اپنی امی سے پوچھتا ہے کہ میں پوٹی کرتا ہوں. 1.5 سال کا جب وہ پیمپر میں کیا ہوتا ہے پھر بھی کھیل رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ پوٹی ان کو یہ پتہ چلے کہ پیمپر میں پوٹی کرنا بہت بری چیز ہے، تو وہ بیچارہ پوٹی ہی نہ کرے یا کوئی اور مسئلہ کھڑا کرے. تو لہٰذا آپ میں سے جتنا فقیر بندہ ہوگا، جتنا عاجز بندہ ہوگا، جتنا جن کے پاس وسائل ہوں گے، اسی پر یقین اور اسی پر اللہ کی رضا راضی ہوگا، وہ بچہ آگے بڑھے گا اور وہ فریکشن اس کو نہیں ملے گی. فریکشن کہتے ہیں جب دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہے. آپ آگے ایک بہت بڑا کردار بننا چاہتے ہیں، لیکن آپ کلاس روم میں اپنے دوست کے اچھے موبائل میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ ایک سائنٹسٹ، ایک ایسٹروناٹ اور ایک بہترین لیڈر بن سکتے ہیں، ایک پولیٹیشین بن سکتے ہیں، لیکن آپ کلاس روم میں تیسری قطار میں بیٹھے ہوئے گلزمین جان کے کاٹن کے سوٹ میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے پہنے ہوئے چمڑے کے جوتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اپنے رگڑے ہوئے پٹے ہوئے پرانے جوتوں کے سوچ میں پڑے ہوئے ہیں. تو یاد رکھو آپ کی مثال اس ٹرالی جیسی ہے جو 50 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے سپیڈ لیتی ہے اور کیچڑ میں پنسی ہوئی. تو آزاد کرو خود کو ان ٹینشنوں سے.
اگر یہ ٹینشنیں ہوگی، اور یہ زیادہ تر اسکول لائف میں ہم ان تجربات سے گزرتے ہیں کیونکہ ہماری عمریں کم ہوتی ہے، کالج اور یونیورسٹی لائف میں ان چیزوں سے گزرتے ہیں. جو بچہ اس انفیریورٹی اور اچھا سپریورٹی بھی ایک تباہی ہے، یاد رکھو. ایک تو بیچارہ بینچ میں بیٹھا ہوا بچہ جو ہے، یہ بینچ پر یہ 4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو انفیریورٹی میں ہے، احساس کمتری میں ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے یار، وہ پیچھے پیچھے بینچ میں بیٹھا ہوا ہے. ایک اس میں سپریورٹی میں ہے. یہ سپریورٹی بھی تباہی ہے. سپریورٹی میں اس طرح ہے کہ بھائی ماں جوڑم خواہ چولے ماں سر موبائلم خرے ماں کور کی گاڑے مشتا، ہاں جی زب بہتر ٹول نخیم دی خواب خیالے کی. آپ نوٹ کریں کہ وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ سخجان نہیں بنتا، وہ آسانیوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ ایکسپیرینس گین نہیں کرتا. میں نے یہاں پر زیادہ تر غریب بچوں کی سکسیس سٹوری زیادہ دیکھی ہے. کیپ ان مائنڈ کہ میں نے غریب بچوں کی سکسیس سٹوری زیادہ دیکھی ہے، کیونکہ غریب جو ہے زیر آتش رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ وہ مصائب اور مصیبتوں سے نکلا ہوا ہوتا ہے. اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ سخت دھوپ کیا ہے، گرمی کیا ہے، سردی کیا ہے. ان کو کم چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے، اس کو پراپر یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو سپریورٹی کا شکار ہوتا ہے وہ آرام سے سکون کی زندگی میں بیٹھا رہتا ہے. اور یاد رکھیں کہ گریٹ تھنگز نیور کم آؤٹ آف اے کمفرٹ زون. جو کمفرٹ زون ہے وہاں سے کبھی بھی تخلیق نہیں نکلتی، کئی نئی چیز کبھی آسانیوں سے نہیں نکل کر آتی. اس کے لیے یو ہیو ٹو گو تھرو آئرن اینڈ بلڈ. اگر میں کہوں کہ کنگن بنی نہیں سکتی جب تک وہ بٹی سے نہ گزرے، تو ایگزیکٹلی یہ ایک چیز ہے. تو سپریورٹی میں ہونا اور انفیریورٹی میں ہونا، یہ دونوں چیزیں اس طرح ہے کہ یہ آپ کو ڈسٹرکشن کی طرف لے کر جائے گی، اور یہ آپ کے دماغ کا اور آپ کے کوگنیٹو ایبلٹیز کو اور آپ کی انالیٹیکل ایبلٹیز کو، جس سے تم چیزوں کو انالائز کرتے ہو، سمجھتے ہو، اور کوگنیٹو ایبلٹیز کا جس کے ذریعے تم ایک آئیڈیاز، بڑے آئیڈیاز کی طرف جاتے ہو، اور تمہارے اندر جو صلاحیت ہے ان دونوں سے تم کو روکتی ہے. تو نیور ایور گو ٹو دی انفیریورٹی اینڈ نیور ایور گو ان ٹو دی سپریورٹی. لیو ود ان دی سپریورٹی اینڈ انفیریورٹی. جو تمہارے پاس ہے اس پر استقامت اختیار کرو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. کسی کو خاطر میں مت لاؤ، کسی کو خاطر میں کہ وہ کیا سوچتا ہے، یہ کیا سوچتا ہے. ایک دفعہ آواز آ رہی، میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا. تھوڑا پانی پلاؤ بچے یار. میں آفس مت آف کرو، خیر ہے، بس ہوا کا ایک جھٹکا تھا وہ آ گیا. تھکے ہوئے تو نہیں ہے، ابھی آگے باتیں ہیں. یہ چیزوں پہ خود کو اب نکالنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، کیچڑ سے نکلنا ہے تو انگریزی زبان آپ لوگ جس طرح میں نے کہا غیر ارادی طور پر سیکھ لو گے. لیکن اگر ایک کیچڑ اور یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہوگی، چھوٹی چھوٹی ایشوز، تو آپ انگریزی، آپ انسٹیٹیوٹ پہ انسٹیٹیوٹ بدل لو، کالج پہ کالج بدل دو، استادوں پہ استاد بدل دو، 1000 سال میں بھی وہ اللہ کے سیکھ جاؤ گے. لیکن اگر خود کو بالکل ہارڈ ڈسک کو کلین رکھا، بڑے آسانی سے آپ لوگ سیکھ جاؤ گے یہ زبان، اور ایسے سیکھ جاؤ گے کہ فی البدی بن جاؤ گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی انگریزی میں بات کرے گا اور آپ سوچو گے اور پھر اس کا جواب دو گے. نہیں، وہ بات کرے تمہارے پاس اسی وقت اس کا آنسر ہوگا. تو گھر کے اندر کا ماحول کی سمجھ آ گئی. چلو آپ میں سے اگر کوئی ہو اس کے گھر میں ایک روم سیپریٹ ہو تو بہتر ہے. اپنے لیے ایک روم میں کارپیٹ لگاؤ، ٹیبل رکھو، ریوالونگ چیئر رکھو، اپنے لیے کبرڈز رکھو، اپنے کپڑے الگ کرو، اپنے نیل کٹر سے لے کر کنگھی تک اپنے تمام چیزیں اپنے روم میں اکٹھی کر کے سیپریٹ کر لو. اگر یہ سہولت ہے تو پھر آل رائٹ، پھر تو بہتر ہے. پھر نیچے جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو. آپ کے ابو زندہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، تمہارا کام نہیں ہے. اگر آپ کے ابو گھر میں دسترخوان پر موبائل اٹھا کر اپنے بارگین میں یا کاروبار میں کسی کو گالی دے رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھاؤ کہ اچھا نہیں کر رہے ہو. یو آر میکنگ اے ڈسٹرکٹیو ایٹیچیوڈ فار دا کڈس. لیکن ابو اگر باز نہیں آتا تو پھر اپنے روم میں خود کو الگ تلگ رکھو. تو گھر کا ایک ماحول بھی ایٹیچیوڈ پہ. پھر ہاسٹل میں آپ کو کہہ دیا نا، یہ کاغذ آگے پکی خامخواہی. آپ کی خوبصورتی تمہاری انٹلیکٹ پر ہے، تمہاری اندر کی قابلیت پر ہے، تم کتنے پرابلم سالور ہو اس پر ہے. چدا مختی کوگی گا نا کوگ او پینزه بوٹائی او دا صحیح لکه دا کمبوډیا نه چې راغلی، خو چې قابل نو ښایسته
او کنه د ځان نه کترینا کیف هم جوړه کې کنه او ډیر تنگ کمیس هم واچو نوک غټ کې کنه او پردو ګاړو څه سلپې نه وباسي کنه ولا کې شي دا سوړ وای به نه زیرا سوړ دا ببر سر او دا زیړ مخ وای شي اس کو ایسے کردار کو ہم نکٹو کہتے ہیں, نکما نکٹو. یہ جائیں ہاسٹلوں میں کافی زیادہ ہے. یہ ادھر میں روز ایک دیکھتا ہوں, ٹیڑے گھومتے ہیں, ٹیڑے اس طرح جاتے ہیں, اس طرح. یہ اکثر اوقات یہ ہم ادھر شیشوں میں بھی دیکھتے ہیں. دا شیشے تے چرا دیو پیندے میں باتھ روم کی ولاڑی شیشہ ادارہ چل کے ادارہ چل دارہ چل سٹائل کے موبائل لو کے دارہ چل لو کے گتمی چولی کھڑی چولی خدا ام کر کا نہیں ہے. عاجزی, سمپلسٹی. جتنے کم خواہشات اتنا دماغ تیز کام کرے گا. جتنے زیادہ خواہشات ڈالے ہوئے نا بیا وخا ایکسیلیٹر ہے کزا استاد تو ما چشنا غریب تب وزیر راضی او په سلورش تیریس کې وزیر راضی نو په سلورش تیریس کې تګ را تګ ګرانده کا په موټر سایکل ګرانده نو موږ دوه خواهشات پر خپل ولو راچولې دي او بیا وایو انګریزي نه ځکه ولا کړه نه ځکه. انګریزي is all about your analytical, it is based on your analytical approach. You analyze things and then you make an idea and you respond. تو په سیلفي کې پروت کنا تا خو تصویر اپلوډ کړی ری په کلاس کې نازې ګوري چې شابودین به کمنټ کړی کوي په نه دی کړی تو په دې کې پروت ہے. تو بائی دا وے یہ ہاسٹل لائف سے نکل کر پھر اسکول لائف, اور پھر اسکول لائف میں جیسے میں نے آپ کو کہا اس میں انفیریٹی اور سپریورٹی کے کنسیپٹ میں یہ چیزیں انسان کو کیا کرتے ہیں, یہ آپ کو روکتی ہے. یہ بھی ایک قسم کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیڈ فیکٹر ہے اور یہ آپ کا ٹائم ضائع کر دیتی ہے. ایک چیز اور اب ہم آگے اس میں ڈسکس کرتے ہیں, نماز کا وقفہ دیں. اچھا بچوں اس طرح کرتے ہیں نا 5 منٹس آپ لوگوں کو نماز کا وقفہ ہے. فیمیل اس روم میں بچہ لاٹ چلا روم ہے. اچھا چلے. اچھا بچوں ایک اور چیز یاد رکھو, اس کو اب ہم آگے لے کر جائیں گے لیکن میں اس میں ایک چیز آپ کو ایڈ کرتا ہوں. آپ لوگوں کے جتنے بھی یہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا, تم لوگوں کی انگریزی کے 3 ڈائمنشنز ہیں. 3 قسم کے لوگ انگریزی پر ان کی اپروچ رہتی ہے. ایک بچے وہ ہے جن کو انگریزی نہیں آتی, مطلب جو بالکل ان کو انگریزی کم از کم اتنی آتی ہے کہ اگر آپ ان کو کوئی انگریزی کا کوئی کتاب بتاؤ تو وہ سلولی پڑھ سکتے ہیں. مطلب اتنا تک پڑھ سکتے ہیں کہ دی یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش از سچویٹڈ ان زریاب کالونی فقیر آباد, اینڈ یہ ان کی ریڈنگ کی صلاحیت ہے. اچھا ان کی اسپیکنگ کی صلاحیت صرف اتنی ہے کہ واٹ از یور نیم, مائی نیم از گلزمین. واٹ از یور فادر نیم, مائی فادر نیم از زرجان. ویئر از یور ہوم, مائی ہوم از ان لنڈی سڑک. اتنا تک جانتے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا یہ بڑے ڈرپوک ہے, یہ ان سے آپ پوچھو انٹروڈکشن کرو تو کڑے ہو جاتے ہیں, وہ ادھر ادھر چیزوں میں پھنس جاتے ہیں, اپنی انٹروڈکشن نہیں کرتے. یہ کلاس روم میں پیچھے بیٹھتے ہیں آخری قطاروں میں, اور جب بھی کوئی استاد آتا ہے تو سر نیچے رکھتے ہیں. اچھا اس قسم کا بندہ نا بڑا شرمیلا ہوتا ہے, اتنا شرمیلا ہوتا ہے کہ آپ میں کسی نے ادھر ایڈمیشن کرتے ہوئے کتنی بار سانس لی تھی کہ کیسے لوگ ہوں گے اندر ہیں جی. دروازے پر آتے ہوئے ڈرتے ہیں, سیکیورٹی گارڈ سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, پھر ایوب صاحب سے کہتے ہیں کہ کدھر جاؤں, پھر جب آتے ہیں تو بس کہتے ہیں سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے. کہ کلو مڑے اخلے کله چې منډۍ کې دړۍ لوګا نخلې نو سړي سره باس کوي چې مړه دا هلته خو په 120 روپۍ دړۍ دي, ته څنګه په 150 روپۍ دړۍ خرڅې. خو که دلته راشي بس بیا وایي بس واخله واخله واخله, بس بیا تپوس نہ کوي که نا. جنرلی شرمیلے ہوتے ہیں, ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سمٹمز ان لوگوں میں آپ کو نارملی ملے گی. اچھا نماز ہو گئی نا, اور اگر اس کو امیر صاحب نے کہا کہ اللہ کا پہلے نہیں قطار کې ور دیږي نن به خلکو له دعوت بیا आवाज ورکې چې ایماندارو د مونځ نه پس به چې کم دے دلته د دین او د ایمان خبر کی کتاب, وہ بڑے سخت پریشان سے ہو جاتے ہیں. ابو فادر کزن بیٹا ہوا ہے, آپ کو کوئی بولے کہ اللہ کے کاکے واخلا دی تو خود کے آسانوں کا, تو بس اس وقت تمہارا خون تمہارے پاؤں میں چلا جاتا ہے, بڑا شرمیلا سا ہو جاتا ہے. اگر پیرنٹ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو بولے کہ اللہ کا تلاوتوں کا, تو بڑا سخت وہ شرمیلا سا ہو جاتا ہے. یا اگر کوئی اچھا کام ہو تو بڑا سخت شرمیلا سا ہو جاتا ہے.
ان کے ابو فیملی کزن ماموں کے ساتھ بات نہیں کر سکے, اس کی اپنی ایک دنیا بنائی ہوئی ہوتی ہے. یہ پہلی کیٹیگری ہے. یہ بیچارہ اس زون کو توڑے گا نہیں نا اور اس سے نکلے گا نہیں تو اگلی دنیا ان کو دکھے گی نہیں. اچھا اس میں دوسری کیٹیگری ہے. اس میں دوسری کیٹیگری والے ایسے ہیں کہ وہ کم از کم اپنی انٹروڈکشن کر سکتے ہیں, انگریزی ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں, انگریزی تھوڑی بہت بول سکتے ہیں, میں مائٹ کین کٹ تک بات کر سکتے ہیں. مائی نیم از زرولی اینڈ آئی ایم فرام باجوڑ ایجنسی, آئی ہیو 3 brothers اینڈ آئی وانٹ ٹو بیکم این انجینئر. اور تھوڑا بہت مطلب اتنا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ نیوز کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے, اخبار بھی پڑھ سکتا ہے, تھوڑا سا کڑتو بھی ہے, تھوڑی بہت جیو پولیٹیکل پوزیشنز پر بات کر سکتا ہے, ملک کی اکانومی پر تھوڑی بہت ڈسکشنز کر سکتا ہے, ملک کی پولیٹیکل سچویشن پہ بات کر سکتا ہے, ملک کی جو ہے وار اسٹریٹجیز پر بات کر سکتا ہے. اگر 2-3 بندے بیٹھ جائے تو کسی حد تک یہ بات اپنی دہرا سکتا ہے, اپنی بات کر سکتا ہے جی. تو یہ بھی ہے, لیکن ان کی صلاحیت بھی محدود ہے. یہ انگریزی میں بہترین بات کر سکتے ہیں لیکن لکھ نہیں سکتے. انگریزی میں بات کر سکتے ہیں, لکھ نہیں سکتے. آپ انگریزی میں اچھی انگریزی بول سکتے ہو, لکھ نہیں سکتے ہو تو باڑ میں جاؤ. پھر انگریزی صرف بولنے والی نہیں ہے. اچھا اس میں پھر ان کو کچھ بیماریاں بھی لگی ہوتی ہے. یہ تھوڑی بہت انگریزی سیکھ لیتے ہیں تو یہ مغزوں کا سٹک بن جاتا ہے بائی ڈیفالٹ. یہ پھر قرضے پہ زیادہ کرتا ہے, زیادہ بولتا ہے, 2-3 چیزیں. اچھا اس میں پھر ایک بیماری آ جاتی ہے کہ صرف خود کی بات کرتا ہے, تمہاری سنتا ہی نہیں. اچھا یہ جو کیٹیگری ہے نا, یہ پہلی والی کیٹیگری والے کو تو پرابلمس دکھتے ہی نہیں ہیں کہ پرابلم کیا ہے ارد گرد اور ان کا سلوشن کیا ہے. نارملی آپ لوگ میٹرک میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں ایسے لکھتے ہو کہ نہیں لکھتے؟ لکھتے ہو. کنفیوز نہ ہو, غور سے سنو, بڑی امپورٹنٹ چیز پڑھا رہا ہوں. یہ کیا ہے ایسے؟ ہم لکھتے ہیں نا رائٹ این ایسے آن یور اسکول, آن یور کالج, آن یور یونیورسٹی. لکھتے ہیں نا. ایسے کیوں لکھتے ہیں؟ ایسے لکھنے کا مقصد ہے کہ بھائی آئیڈینٹیفائی اے پرابلم اینڈ کم اپ ود اے سولوشن. اپنے ارد گرد کوئی بھی ایک مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرو اور اس کا حل دے دو. اس کا کیا دے دو؟ تو یہ پہلے کیٹیگری والے بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پرابلم کیا ہے ارد گرد, تو وہ تو سولوشن دے ہی نہیں سکتا نا. جو پہلی کیٹیگری والا جو بندہ ہے, یہ بیچارہ جو پہلی کیٹیگری والا ہے, یہ جس طرح میں نے آپ کو کہا, اور یہ دوسری کیٹیگری والا جو ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہماری تیسری کیٹیگری والا بندہ آئے گا, یہ دوسری والا. غور سے سنو, اس میں آپ کون سے والے ہو آپ بہتر جانتے ہو. ایسے کا مطلب پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کا حل دینا. ہمارے ہاں بچوں میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ بھائی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے اور یہ پرابلم ہوتا کہاں پر ہے اور اس کا حل کیسے دینا ہے. جب بچپن سے آپ کی یہ عادت ہی نہ پڑ جائے کہ بھئی پرابلم کیا ہے اور اس کا حل کیسے دینا ہے, آپ بڑے ہو کر معاشرے میں پرابلم سالور نہیں رہتے. پرابلم سالور سے مراد وہ انسان کہ جس کے ہونے سے چیزیں آسان ہوں اور جس کے ہونے سے معاشرہ ایکسپینڈ کر سکے اور فلرش کر سکے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں صاحب علم شخص. تو پہلے والے کو تو پرابلم کہیں, یہ دوسرے والے جو ہے نا, ان کو پتہ ہے کہ پرابلم ہے لیکن اس کے پاس حل نہیں ہے. یہ کڑتو ہے, یہ بولتا بہت زیادہ ہے, تھوڑی بہت انفارمیشن رکھتا ہے, لیکن اس کے پاس پرابلمز کا حل دابو اتم غر کی دام تبا دے دام دے خدای غر کی دام دے نسڑی بچے دے آغم غرق دے یہ کنے بدے مرگرو کی دا یو پکی ہر سا غرق دی اوران دے ملک دا نہیں جوڑی گی دا تو عدد دا سے شوئی چید نکی گی, بس ممکن ہی نہیں ہے. ان کو پرابلمز دکھتے ہیں, ان کے پاس سلوشن نہیں ہے. تو جن کے پاس پرابلمز دکھتے اور سلوشن نہ ہو وہ ذہنی طور پر پاگل ہے. اور بھئی اگر پرابلم ہے تو اس کا حل دو. اب مثال کے طور پر پرابلمز ہوتے کیسے ہیں اور ان کا حل کیسے دیتے ہیں, میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں. آج سے 3 دن پہلے میں نے میٹنگ بلائی. میں نے ٹیچر سے پوچھا کہ ٹیچرز آپ جب کلاس روم میں جاتے ہو تو ان بچوں کو کیا پرابلم ہے؟ تو ٹیچر سوچ میں پڑ گئے کہ یار ان کو کیا پرابلم ہے. تو اس میں ایک نے کہا کہ سر جی یہ اوبے چکے میں دے
the cooler ubakala kala garmi. میں نے کہا نہیں یہ سوال نہیں ہے میرا. آپ بحیثیت ایک ٹیچر جب کلاس میں جاتے ہوں بچوں کو کیا پرابلم ہے؟ دوسرے نے آواز دی کہ سر باہر موٹر سائیکلیں جو ہے جب یہ ایک کلاس ختم ہوتی ہے اور دوسری کلاس شروع ہوتی ہے تو اس دوران اگلے کلاس کی موٹر سائیکلیں آئی ہوتی ہے اور دوسرے والے جو ہے ابھی تک کھڑا ہے تو اس کو جگہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ بھی میرا مطلب نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ ان بچوں کو پرابلم کیا ہے. تو ایک نے آواز کی کہ ان بچوں کو پرابلم یہ ہے کہ ان کو انگریزی نہیں آتی. آپ سب لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کیونکہ آپ لوگوں کو انگریزی نہیں آتی اور آپ سیکھنا چاہتے ہو. تو یہ ایک پرابلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو میں نے ٹیچر کو بولا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم یہ دیکھ لو کہ ان بچوں کو اصل میں کیا پرابلم ہے. تو ان بچوں کو اصل میں انگریزی سیکھنا پرابلم ہے. تو جب انگریزی ان کا پرابلم ہے تو ان کا حل تم نے دینا ہے. ان کا حل اگر تم نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا کہ بچے کو انگریزی کا پرابلم ہے اور آپ نے ان کو بہتر طریقے سے پڑھایا تو اس کا مطلب ہے کہ تم پرابلم آئیڈینٹیفائر بھی ہو اور تم پرابلم سالور بھی ہو. اگر تم میں یہ صلاحیت ہے تو تمہاری مورالٹی بھی اوپر جائے گی, اسٹوڈنٹ تمہارا رسپیکٹ بھی کریں گے, تمہاری تنخواہ بھی آگے جائے گی, اسٹوڈنٹ تمہیں دعا بھی کریں گے اور تمہیں ایک اچھی پوزیشن پہ تم آنا شروع ہو جاؤ گے. اب مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے اسی انسٹیٹیوشن کا, وہ دروازے سے اندر آتا ہے اور ادھر کسی نے جو ہے چیو گم گرایا ہوا ہے. دوسری جگہ پر اس نے دیکھ لیا کہ ماسک الٹا پڑا ہوا ہے. تیسری جگہ پر دیکھ لیا کسی نے پاپڑ کھایا اور ریپر گرایا ہوا ہے اور اس نے بال بنائے ہیں, ٹائی لگائی ہے, لیپ ٹاپ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور بڑے عجیب انداز میں آ رہا ہے اور اس نے دیکھ لیا کہ یہ گند ہے, ادھر گند ہے, یہ گند ہے اور اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ یہ چونکہ میری ذمہ داری ہی نہیں ہے تو میں اس کو کیوں اٹھاؤں. تو اس کو پرابلم نظر آ گیا کہ نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر ایک گند پڑا ہوا ہے تو گند کا پڑا ہونا ایکچولی از اے پرابلم. And it is not actually a problem if the same trash is there in a trash bin. But if the trash is here in front of you, it's a problem. تو اگر آپ پرابلم کو دیکھتے ہو اور اس کو اگنور کرتے ہو اور پھر پرابلمس دیکھتے ہو, مثال کے طور پر آپ واش بیسن گئے ہو, ہاتھ دھو رہے ہو اور ساتھ میں دوسرے نلکے سے پانی جا رہا ہے, تو یہ پانی جانا پرابلم ہے کہ نہیں؟ ہے نا. لیکن اگر آپ نے اس کو اسی اگنور کیا کیونکہ یہ نلکا بند کرنا کلاس 4 کا کام ہے تو آپ نے اس پرابلم کو کیا کیا, اس کا حل آپ نے نہیں دیا. تو بچوں یاد رکھو, آپ میں سے جس بچے کے اندر پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنے کی صلاحیت اور پھر پرابلم حل کرنے کی صلاحیت ابھی سے اگر جان پکڑ لے گی تو اوپر کے سطح پر بڑے کمپلیکس ایشوز اور پرابلم حل تب ہوتی ہے جب آپ بچپن سے تمہارے اندر یہ عادات ہو. آپ ایڈیٹوریم میں بیٹھے ہوئے ہو, ایک پنکھا تمہارے سر پر تمہیں ہوا دے رہا ہے, 3 پنکھے ویسے لگے ہوئے ہیں, تو یہ جو ویسے لگے ہوئے ہیں یہ ایکچولی از اے پرابلم. اینڈ یور جاب از ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم کہ بھائی یہ چونکہ غیر ضروری. اصل میں پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا ایک احساس کا نام ہے. اٹس آل اباؤٹ اے فیلنگ. ایک احساس کا نام ہے. یہ احساس ہے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے, اس کو ٹھیک جگہ پہ رکھنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی صلاحیتیں تمہاری زندگی میں آ گئی, آپ ایک بہت بڑے پرابلم سالور کی صورت میں آگے آ سکتے ہو. تو اپنے کردار کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ڈالو کہ آئیڈینٹیفائی دا پرابلم اینڈ کم اپ ود اے سولوشن. تو یہ جو تیسری کیٹیگری کا بندہ ہے یہ وہ بندہ ہے جو اپنے ارد گرد اپنے دوست کا ہیلپنگ ہینڈ ہے, اپنے ارد گرد اپنی ذمہ داریوں سے نکل کر اوروں کی ذمہ داریوں میں بھی کام کرتا ہے. یہ جو بندہ ہے اس کی انگریزی اسٹرانگ ہے, یہ ہیلپنگ ہینڈ بھی ہے, یہ پرابلم سالور بھی ہے, یہ جس فیلڈ میں قدم رکھتا ہے اس کے عروج تک پہنچتا ہے, یہ عاجز بھی ہے, یہ اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر ذمہ داریاں کرتا ہے. ایک بندہ وہ ہے جن کو ذمہ داری دو تو اپنا کام نہیں کرتا, ایک بندہ وہ یہ والا ہے, ایک بندہ وہ ہے جن کو کام دو وہ صرف اپنا کام کرتا ہے کسی حد تک, اور تیسرا وہ ہے جو اپنا کام بھی کرتا ہے اور رائٹ اور لیفٹ کا بھی ہیلپ کرتا ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ می؟ یہ تیسری کیٹیگری والا بندہ جو ہوتا ہے نا, یہ وہ بندہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ راستے دیتا ہے, اس کے ارد گرد ایک طاقت, ایک سیشور, ایک اسپریچول راستہ ان کو ملتی ہے. خاص طور پر ان کو ایک فریکوینسی ملتی ہے, قدرت اس فریکوینسی کو کیچ کرتی ہے اور اس بندے کو جا کے آگے لے کر جاتی.
تیسرا بندہ اس کی انگریزی بھی پرواہ نہ کرو, ساری چیزوں کی پرواہ نہ کرو. تو کیپ یور سیلف ان دس کیٹیگری, نیور ایور آئیڈینٹیفائی دا پرابلم اونلی بٹ کم اپ ود اے سولوشن اینڈ ہیلپ ادر. میں اس میں آپ لوگوں کو ایک مثال دوں. ایک دفعہ ہمارے ایک شاگرد تھے, وہ اس نے میسج کیا کہ سر آئی گاٹ دی جاب ان ٹیکسٹائل مل ان لاہور, اور اس نے کہا سر خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ میں 5 مہینوں کے اندر وہاں کا سپروائزر بھی بن گیا. میں نے کہا اچھا. کہتے جب میں اس ٹیکسٹائل مل میں مجھے جاب ملی نا, تو میں ایز اے اکاؤنٹنٹ ادھر مجھے جاب ملی تھی, اور میرا جو آفس تھا, یہ میرا آفس تھا یہ, اور یہ آفس میرے ساتھ ایک دوسرے بندے کا تھا, اور یہ آفس میرے ساتھ ایک تیسرے بندے کا تھا, اور یہ میرا آفس تھا. میں اکاؤنٹس کا کام کرتا تھا. یہ والا بندہ جو ہے یہ ٹیکسٹائل مل کے اندر جو دھاگا آتا تھا اور جاتا تھا اس کا حساب رکھتا تھا, اور یہ بندہ ٹیکسٹائل مل کے اندر جتنے لیبر کام کرتا تھا HR, وہ اس کو مینیج کرتا تھا, اور میرا کام تھا صرف اکاؤنٹس کے ساتھ. اور ہم تینوں کے اوپر ایک سپروائزر تھا, اور اس سپروائزر کی تنخواہ بھی زیادہ تھی, کمپنی نے ان کو گاڑی بھی دی تھی, وہ ایئر کنڈیشن روم میں بھی بیٹھا کرتا تھا, ہماری تنخواہیں بھی کم تھی, اور میں ان 2 بندوں کے درمیان بیٹھا تھا. کہتا ہے کہ یہ 5 سال سے یہاں پہ تھا, یہ 7 سال سے تھا, اور میں 5 مہینوں سے تھا. یہ جو سپروائزر تھا ان کو کورونا ہو گیا, سپروائزر فوت ہو گیا. جب سپروائزر فوت ہو گیا, کمپنی کے اندر ہمارا ایک ایگزام ہوا کہ بھائی ان تینوں میں سے ایک بندے کو لے لو, اور کہتے کہ ایگزام میں نے ٹاپ کیا اور مجھے سپروائزر لگا دیا. اچھا, اب رائٹ اور لیفٹ کے دونوں بندوں نے احتجاج کیا کہ بھائی میں 5 سال سے ہوں اور دوسرا 7 سال سے ہوں. تو کہتے جب ان لوگوں نے احتجاج کیا تو مجھے CEO نے بلایا, اور CEO نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کیا راز ہے کہ آپ 5 مہینے پہلے آئے ہو, اکاؤنٹ سیکشن پہ بیٹھے ہو, تمہیں HR کی سمجھ بھی ہے, تمہیں مٹیریل ڈپارٹمنٹ کوانٹٹی کنٹرول یونٹ کی بھی سمجھ ہے, تم تو اکاؤنٹنٹ ہو, یہ راز کیا ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ ادھر انسٹیٹیوٹ میں آپ کے ایک لیکچر میں آپ نے کہا تھا کہ جو بندہ اپنی ذمہ داری بھی پوری کرتا ہے اور رائٹ اور لیفٹ کی بھی ہیلپ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو راستہ دے دیتا ہے, ان کی ایک فریکوینسی بنتی ہے, اور اس فریکوینسی کے بنیاد پر وہ 5 مہینوں میں بھی سپروائزر بن سکتا ہے, اور اپنی آرگینک گروتھ کے تھرو پر 10 سال اور 8 سال کے ایکسپیرینس بندوں کو بائی پاس کرتا ہے. تو میں نے جب اس کی سٹوری سنی میں حیران ہوا. پھر میں نے اس سے خود پوچھا کہ تم کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ سر یہ جو اکاؤنٹنٹ تھا اور یہ دوسرا تھا یہ نکٹو تھے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے کام چور تھے. میں نے کہا ہاں. کہتے لیٹ آتے تھے. میں نے کہا پھر؟ کہتے چھٹیاں کرتے تھے. میں نے کہا پھر؟ کہتے اپنا کام پورا نہیں کرتے تھے. میں نے کہا پھر؟ کہتے پھر کیا؟ میں نے دونوں کو کہا کہ آپ لوگوں کا جو کام ہو یہ مجھے دیا کرو, میں کروں گا. تو میں ان کا کام بھی کرتا تھا, ان کا بھی کرتا تھا, خود کا بھی کرتا تھا, مطلب اپنی ذمہ داری سے نکل کر ان دونوں کا بھی کرتا تھا. اور اللہ نے جب ایگزام میں اسسٹ کیا تو یہ 2 رائٹ اور لیفٹ والے صرف اپنے کام کے ماہر تھے, اور درمیانی والا تینوں کا ماہر تھا. لہذا اس فریکوینسی نے اس کو کیچ کیا اور وہ ڈائریکٹلی سپروائزر لگ گیا. آپ جس فیلڈ میں بھی ہو, خواہ تم اسٹوڈنٹ ہو, خواہ تم کہیں پہ جاب کرتے ہو, کبھی بھی اپنے کام سے کام مت رکھو. اپنے کام سے کام رکھو, لیکن ایسا نہیں کہ تم کسی کے کام میں انگلیاں مارو. اپنے کام سے کام رکھو, اور ساتھ اگر کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو جا کر ان کی مدد کرو, تمہیں سیکھنے کو ملے گا. جو بندہ جتنی زیادہ ذمہ داری اٹھائے گا وہ سیکھے گا. جو بندہ جتنا اپنے آپ کو نمبر 2 پہ لائے گا نا کہ پہلا داؤ کی بیاسا گورم, وہ کبھی بھی سیکھنے کی طرف نہیں جاتا. تو جس فیلڈ پر بھی ہو, جس محاذ پر بھی ہو, جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہو, اپنا کام بھی کرو. رائٹ اور لیفٹ دیکھو, تم کسی کے کام آ سکتے ہو, کسی کا کام آسان کر سکتے ہو, اس کا کام بھی کیا کرو. تمہیں سیکھنے کا اور علم کے وہ خزانے کھل جائیں گے. یاد رکھو, یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ علم خزانی در کی نو دادا علم خزانی د غرنو په منځ کې نه چرته چې راکولاوي کې او هیر اور جواهرات یو سرو زرو دغه داده سي نه. د علم خزانی په دې ځایونو کې دي چې چرته ته په یو ځای کې کار کې
राइट और लेफ्ट की. व्हेन यू बिकम द हेल्पिंग हैंड यू स्टार्ट लर्निंग एंड योर लर्निंग इज एक्चुअली योर अर्निंग. इट मेक्स यू प्रोमिनेंट एंड इट गिव्स यू एक्स्ट्रा एबिलिटीज एंड दैट एबिलिटीज जो है उनकी फिर वेल्थ होती है, ह्यूमन कैपिटल एक्सपोर्ट होती है. मंगदा अफगानिस्तान ने दालुगा नो ट्रकू न रहोड़ू करा, तो ये फिजिकल प्रोडक्ट हम लेकर आते हैं. इसी तरीके से ह्यूमन कैपिटल भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होती है. यहाँ से कोई एक डॉक्टर जाए और काबल में किसी अस्पताल में अपनी खिदमत दे तो ये भी एक्सपोर्ट होती है. यहाँ से कोई एक इंजीनियर, एक उस्ताद, एक टीचर जब किसी जगह पर जाता है तो याद रखे कि ह्यूमन कैपिटल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है ये जिम्मेदारी के अंदर है. और जो बंदा ये कहे कि मरा दा खुद मा कार न दे, दा खुद द कार दे, तनख्वाह दा अली खपल कार बकई, माँ खपल कारों को मजद खपल कार पूरी महदूद है. दा से सड़े हमेशा याद उसाते दा पयो डिपार्टमेंट के हमेशा पयो से वलाड़ी दा ब ग्रोथ न कही दा ब मखकी न जी दा दरी द्रेम सड़ी सलाहियत थे. सो बी द वन एट थर्ड. पहले वाले की अंग्रेजी, मैंने बात अंग्रेजी पे शुरू की थी लेकिन थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई. तो बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. अभी नमाज के लिए अब थोड़ा बहुत, नमाज का टाइम हो गया ना, अब तो हो गया. सही, इधर लाइट ऑन करो, ये फीमेल को उधर ले जाएं. आप लोग नमाज पढ़ें, थोड़ी सांस लें, उसके बाद बस एक 4-5 टर्म्स और है उस पर बात करते हैं. उसके बाद इंस्टीट्यूशन की, क्लासरूम्स की, टीचर्स के कुछ रूल्स हैं उस पर बात करते हैं. और उसके बाद फिर मंडे से इंशाल्लाह आप लोग अपनी क्लासेस में बाकायदगी से आ सकते हो. हमारे यहाँ पर कंटिन्यूसली सेशंस भी चलते हैं. आप लोग कोशिश करो, अगर आप लोगों को कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो पढ़ाई के लिए, आपके सेहत के हवाले से, आपके हाफिज़े के हवाले से, आपकी लर्निंग कैरियर के हवाले से, तो हम मैनेजमेंट यहाँ पर हैं. हम आपको अंग्रेज़ी भी सिखाएंगे, साथ साथ आप लोगों की ये तरबियत भी करेंगे. ये तरबियत हम फ्री में करेंगे. इसके लिए सिर्फ तुम थोड़ी हिम्मत करो और आ जाओ, स्टाफ के साथ बैठ जाओ. आप जैसे बच्चों के साथ जुड़े हुए कुछ इश्यूज़ इस तरह है जो ख़ास सुपरविजन चाहती है और ख़ास मेंटोरशिप उनको ज़रूरत है. हमारे यहाँ पे 14 ईयर से ज़्यादा हो गए. आप जैसे हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट यहाँ पे आए, वो लोग अपने प्रॉब्लम्स लेकर आए, उन प्रॉब्लम्स का हल हमने दिया उन्हें. उनकी प्रॉब्लम्स और आपकी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर सिमिलर होती है. तो वी हैव द एक्सपीरियंस टू गिव यू बेस्ट सोल्यूशंस. वी हैव द एक्सपीरियंस टू पुट यू ऑन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग साइड. We have experience to put you and take you out from the inferiority and the superiority from both of it, and we have the power to put you on the organic growth. तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे. सिर्फ 3 पॉइंट्स और है, बड़े बेहतरीन पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे. और उसके बाद फिर कल से आप लोगों की क्लासेस शुरू. नमाज पढ़ें, नमाज के बाद वापस आते. डिस्कशन का महवर था कि वो कौन सी चीज़ है जो हमको सीखने से रोकती है. इसमें 2 पॉइंट और है, वो उस पर बात करता हूँ. उसके बाद फिर 3 पॉइंट्स है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती है सीखने में. ठीक है, फ़िलहाल वो चीज़ें जो हमें रोकती है. फैमिली लाइफ, हॉस्टल लाइफ में इश्यूज, साथ साथ आपकी एक्टिविटीज़ और आपकी सिबलिंग्स. आप लोगों को पता है हेल्थ, सेहत, ये कितना इम्पोर्टेंट है. अगर आप सेहतमंद नहीं है ना तो आप बिल्कुल नहीं सीख सकते अंग्रेज़ी. आप कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते. सेहत हमारी किन चीज़ों से बनती है, किन चीज़ों से ख़राब होती है. कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें इस तरह है ना कि बहुत छोटी लगती है. हम कहते हैं मना ये क्या मुझे मुतासिर करेगा या मुझे इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन वो जब छोटी छोटी इकट्ठी करो ना तो बहुत ज़्यादा बन जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाती है. मिसाल के तौर पर अगर मैं हर आधे घंटे बाद ये हाथ उठाऊं, ये मारकर इस तरह करूं और फिर नीचे करूं और फिर हर आधे घंटे बाद इस तरह करूं सुबह से शाम तक, तो क्या मैं थकूंगा? नहीं थकूंगा ना. बहुत हल्की सी चीज़ है. और हर 1 घंटे बाद उठाना इस तरह 2 मिनट के लिए और फिर नीचे करना, तो मुझे थकाएगा नहीं. ये मुझे थकाएगा नहीं. लेकिन अगर मैं इसको सारा दिन इस तरह पकड़ूं तो फिर ये क्या करेगा? ये थका देगा. इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में कुछ हमारे आदत इस तरह है, कुछ हमारे एंगेजमेंट्स और मसरूफियात इस तरह है जो बज़ाहिरन तो थोड़े वक्त के लिए होता है, जो हमें तकाता नहीं है, लेकिन अगर आप उस पूरे थोड़े थोड़े को इकट्ठा करो तो आपकी दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाते हैं वो लोग. आपके दिन का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वो ले लेता है और वो खा जाता है. मिसाल के तौर पर फेसबुक की एडिक्शन,
اب فیس بک کی ایڈکشن یہ ہے کہ ہر 2 گھنٹے بعد ہم کھولتے ہیں، اسکرال کرتے ہیں، پھر جیب میں 1-2 منٹ کے لیے رکھتے ہیں، خواہ الگ، پھر وہ بات ہو جاتی ہے، پھر 2 منٹ بعد پھر وہ نکال لیتے ہیں اور پھر اس کو کھول کے کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں الگ خواہ الگ۔ یہ آپ کے صحت کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ اکثر اوقات بچے جب سوتے ہیں نا تو اس کا موبائل اس کے بالغ کے سرہانے پڑا رہتا ہے کہ نہیں؟ اکثر اوقات ہم چارجر کے پیچھے گھومتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ کا صحت جو ہے نا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ حدیث میں بھی ہے کہ العقل اس طرح ایک ہے کہ ایک بہترین جسم میں بہترین دماغ ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ حالت جنگ میں خود کو ڈالا ہوا ہے، ہم قدرت کے ساتھ جنگ میں ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ انسانی آنکھ ہے نا، اس کے اندر کارنیا ہے۔ کیا چیز ہے؟ کارنیا۔ یہ جو انسانی آنکھ ہے اور اس میں یہ جو کله چې سړی مړ شي که نه نو دا ډاکټر چې کوم دی دا ډاکټر چې کله دا معلوموي چې دا سړی مړ دی که ژوندی دی نو هغه د ده دا سترګه کولاوه کي او دته دا لایټ داسې رانږدې کي که دته دا کارنیا د لایټ سره کولاوه شي او لایټ ترې لرې کي واپس بند شي نو ته پوه شې چې دا سړی ژوندی دی، دته فرسٹ ایڈ ملاویدی شي او د هارت بیټ شروع کیدی شي، خو که کارنیا نه خوځي د دې مطلب دا دی چې دا سړی ایکسپایر شو، دا مړ شو. ګورئ دا کوم هلکان چې په کلاس روم کې ناست او په ملا یې دړي، ملا مې خوږېږي، کم سړی چې په کلاس روم کې ناست توجه یې نہیں، کم سړی نه چې خبرې هېرېږي، جس بندے سے بات بھول جاتی ہے، چیزیں بھول جاتا ہے، چڑچڑاپن جس کے اندر آ جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ غذا کا پراپر نہ لینا، نیند کا پورا نہ لینا. اگر تمہاری غذا پوری ہے اور تمہاری نیند پوری ہے، تمہارا دماغ 180 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے جائے گا. اور اگر تمہاری نیند پوری نہیں ہے اور تمہاری غذا پوری نہیں ہے تو آپ کے لیے اگر میں مائیکل پلاٹینی لے کر آؤں نا، انگریز لے کر آؤں، وہ تم کو نہیں پڑھا سکے گا. یہ 2 چیزیں تو اپنے ہاتھ میں ہیں، اس کے لیے تو کسی کو پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان دونوں کو ہم نے خود ڈسٹرب کیا ہوا ہے. یاد رکھیں اس کو ہم نے ڈسٹرب کیسے کیا ہوا ہے؟ یہ لائٹ ہے، یہ میں اپنی آنکھ کی طرف کر دیتا ہوں، یہ جتنا میں یہ آنکھ کی طرف لے کر آؤں گا نا تو یہ کارنیا جو ہے یہ کیا ہوگی؟ یہ کھلے گی، یا پھر آپ دیکھ لو کہ بند ہوتی ہے کہ کھلی ہوتی ہے، لیکن ایک کارنیا جو ہے جتنا قریب لاؤں گا یہ کھلے گی، جتنا پیچھے لے کر جاؤں گا یہ بند ہونے کی طرف جائے گی. اب اللہ تعالیٰ کا قدرت کیا ہے؟ جب سورج چڑھتی ہے، جب روشنی بنتی ہے تو ہماری آنکھ کی کارنیا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بند ہونے کی طرف جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جسم میں انرجی بنتی ہے اور ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کام کاج کے لیے نکلتے ہیں. لیکن جب سورج غروب ہوتی ہے، مطلب جب روشنی کم ہوتی ہے، تو یہ ہماری کارنیا آنکھ کا جو ہے یہ آہستہ آہستہ بند ہوتی ہے، اور جب یہ بند ہوتی ہے تو یہ ڈائریکٹلی پیچھے سگنل دماغ کو دے دیتی ہے اور دماغ ایک ایسی لیکوڈ کو بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے تمہیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ تم بستر کی طرف جاؤ اور بستر کی طرف جا کے آرام سے سو جاؤ. تو اب سونا، جب آپ سو جاتے ہو تو تمہارے جسم کے تمام آرگنز ایسے ہو جاتے ہیں کہ جب آپ اپنے موبائل کو چارج پہ رکھتے ہو، تمہاری کڈنیز، تمہارے لیور، تمہارا ہارٹ، ساری چیزیں تمہیں ہٹا کٹا کر دیتی ہیں. آپ نوٹ کرو گھر میں 15-16 مہینوں کا بچہ جب صبح جاگ جاتا ہے تو 2 بجے یا 1 بجے اس بچے میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، جاڑی شیزونه بم لړه کوي، غوسه بم کوي، او که په کور کې بله وړه ماشومه په هغې باندې به چونګار هم لګوي او جاړي به، نو مور یې وایي دله خوب ورغلی دله. مطلب جب نیند پوری نہیں ہوگی تو بچہ چڑچڑاپن کا اور غصے کا شکار ہوگا. جس طریقے سے آپ لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوگی نو په تاسو به سمه خبر هم بدلېږي، تاسو باندې به بهترین لیکچر هم په دې غوږ بیا اورئ او په دې به ننوځي. خو هماغه ماشوم چې د غرمې 2 غنټې 3 غنټې خوب وکړي، د هغې نه پس چې راپاڅي، د هغې نه پس بالکل صحیح بیا ماشومانو سره لوبې کوي، بیا د شپې غوده شي. تو نیند کا بیڑا ہم نے خود غرق کر دیا ہے. کس چیز کی وجہ سے؟ اس موبائل کی وجہ سے. یہ بالغ رمضان ته یو نه دوی خي
او دې کې به لګیا نو د دې خو روشني په سترګو لګي که نه، نو سترګه وایي که رڼا ده، نو سترګه کورنیا بندیږي نه، چا بندیږي نه اگر لیکوڈ نہ جوڑے. جب وہ لیکوڈ نہیں بناتا تمہیں نیند نہیں آتی، جب تمہیں نیند نہیں آتی تم رات کو دیر 4:30 بجے سو جاتے ہو، صبح لات تمہیں پڑتی ہے تم ارلی اٹھتے ہو، جب تم ارلی اٹھتے ہو نیند پوری نہیں ہے، کالج میں ہو تو چڑچڑا پن کا شکار ہو، تو سارا دن غرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو یاد رکھو اگر آپ لوگوں نے انگریزی زبان بہتر طریقے سے سیکھنی ہے تو اپنی نیند کو آپ لوگوں نے بہتر بنانا ہے اور اپنی نیند کے ٹائم ٹیبل کو قدرت کے نظام کے ساتھ سیٹ کرنا ہے. صبح روشنی چڑھ گئی آپ اٹھ گئے، روشنی نیچے آتی گئی 10:30 بجے میکسیمم 11 بجے تم سو گئے. تو یہ روٹین آپ لوگوں نے اپنانی ہے. اچھا کانوں میں نا کچھ لڑکے ڈائٹنگ کرتے ہیں کہ ڈائٹنگ کرتا ہوں خیٹا میں وڑا شیو مخ میں رو پڑ سی دو دا ډایټینګونه چې کوم دي کنه دا تبعی د بچی ښه نیور ایور ډو ډایټینګ. خاصه درته دا نه یم چې تاسو ګډ لمانو ته ورلاندې وتی او لرو ته ورلاندې وتی او یو شی هم نه ګورئ. نہیں، غذا میں احتیاط کرو لیکن غذا بہترین لو. صبح دوپہر شام کوشش کرو تینوں، شام کا تھوڑا گزارا کم کھاؤ سنت کے مطابق، لیکن 3 وقت کا کھانا جو ہے. کچھ بچے اس طرح ہوتے ہیں نا کتاب کے کیڑے بنتے ہیں کہ تو ډېر سبق وایم او بره ناست یم او بس مې تنګوي او نه خورم روټۍ او ځان نه سم یو معقول جوړ کړی چې دا خو ډېر پوه یم که نه، دا غلطه ده. کھانا وقت پہ بہترین کھائیں تو اور اپنی ایکسرسائز کا خیال ہے تو ہیلتھ جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا ایک بات اس میں اور اب آتا ہوں کہ وہ کون سے بچے ہیں کہ جو انگریزی زبان آسانی سے سیکھ لیتے ہیں اور ان کو اپنی نارمل زندگی میں بھی وہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں لوگ ان کو سنتے ہیں، وہ جس پرابلم کو اٹھاتے ہیں ان کا حل ان کے پاس ہوتا ہے. وہ کون سا کردار ہوتا ہے؟ وہ کردار جو مطالعاتی ہو. مطالعاتی کردار کون سا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا زه خو سر ډېر کتابونه ویم کور کې مې لایبرري هم جوړه کړې ده، اس میں بھی پھر مختلف اقسام کے ہوتے ہیں. ایسی یو ځینې پکې کتاب صرف غېږ کې نیولې شوبازي کوي، لایبرري تصویر دپاره جوړه کړي وایي نه کتابونه. ځینې پکې داسې چې کتاب لږ وایي او 15 ورځې نه وایي، بیا لږ وایي بیا 15 ورځې نه وایي، بیا چې څوک وایي ختم شي کیسه ختم شي. ایک مطالعاتی شخص وہ ہوتا ہے جو صرف کتاب سے نہیں سیکھتا، وہ ہر جگہ سے سیکھتا ہے. اس بندے میں سینس آف آبزرویشن ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وہ ہر چیز کو بڑی آبزرویشن سے دیکھتا ہے. هغه که روټوله لړ شي نمبئی دکان نه روټۍ والی او د هغې لاندې کاغذي اخبار نو هغه ټرشبین ته نه لړه کوي، پہلے ریڈ کی. وہ جب بھی کسی راستے سے گزرتا ہے بورڈ پڑھتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، کاغذ پڑھتا ہے، نیوز پیپر پڑھتا ہے، نیوز سنتا ہے، ارد گرد کیا ہو رہا ہے تمام چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے. اگر کسی کے محفل میں بیٹھا ہوا ہے تو لوگوں کی زیادہ سنتا ہے. تاسو به اکثر په دې مرګرو کې کتلی کړتو پکې ډېر زیاتي سمې خبرې کوي، ستا نه اوري خپله به کوي، صرف هغه وایي زما خبره ټیک ده ستا به نه اوري. یہ غلط ہے. مطالعاتی بنو. اچھا مطالعاتی میں بھی پھر کچھ سٹیجز ہیں. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، کہہ رہے ہو ایک گلاس پانی لے آؤ، تو یہ ساؤنڈ گیا اور آپ نے سن لیا کہ ایک گلاس پانی لے آؤ، تو یہ بھی ایک میڈیم آف ایکسپریشن ہے، ایک انسٹرکشن ہے، ایک بات ہے. اور اگر میں آپ کو کہوں کہ تو یہ بھی ایک میڈیم آف ایکسپریشنز ہے. کچھ کمیونیکیشنز اس طرح ہوتی ہے نا کہ وہ آپ انسان کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو اندازہ پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا اس وقت سوچ رہا ہے. بنیادی طور پر ہم گھر میں اپنی امی ابو کو بہتر سمجھتے ہیں. ابو گھر میں آ گیا، اس کے منہ سے لفظ نہیں نکلا لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر تم سمجھ گئے کہ ابو کیا سوچ رہے ہیں. لیکن یہ بڑی بیسک لیول پہ ایکسپریشنل لینگویج اس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایکسپریشنل لینگویج. کسی کی چال چلن، انداز، بات، ہنسنا، بات کرنا، اس کی ڈال اور ان کی پوری جو وجود ہے، ان کی جو ایکسپریشنز اور سمبلز ہے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ بندہ اس وقت مجھے کیا پیغام دیتا ہے. تو جو بندہ ہر چیز کو ریڈ کرتا ہے، پڑھتا ہے، مطالعاتی ہے، یاد رکھو اس بندے کے ساتھ بولنے کی باتیں بھی زیادہ ہوگی، وہ زیادہ پرابلم سالور بھی ہوگا. میں اپنی آپ کو مثال دوں، اس ادارے کی بنیاد کب پڑی؟ ایک شاگرد نے سوال کیا کہ وہ کیا ٹائم تھا. میں نے کہا اس کی بنیاد اس وقت پڑی جب میں 7ویں جماعت میں تھا.
کہتے وہ کیسے؟ 5ویں جماعت میں ہماری گھر میں ہماری بہن تھی اور ایک بھائی تھے، وہ ڈائجسٹ پڑھا کرتے تھے. اس زمانے میں عمران کی ڈائجسٹ آتی تھی، جاسوسی ڈائجسٹ کراچی کی. پہلے وہ کہانیاں ہم لیتے تھے، یہ ادھر زریاب اسکول کے سامنے ایک اسٹیشنری والا ہوتا تھا، عمر و یار کی کہانی لیتے تھے، اور اس کی ہوتی تھی، ہاں جی وہ ٹارزن کی ہوتی تھی. وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں لیتے تھے، پھر اس کو پڑھ کے واپس کرتے تھے، پھر وہ ہمیں کہانی دیتے تھے. تو کہانیاں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ڈائجسٹ اس زمانے میں آئے، ڈائجسٹ پڑھتے تھے. تو وہ میں بچپن سے مطالعاتی بن گیا. اس مطالعاتی بننے سے یہ ہوا کہ جہاں پر کسی جگہ پر بورڈ لگا ہوا ہوتا تھا سب ہوتا ولاڑو کپرشکا کی بروان چرتا وہ بورڈ وہاں پر سر تاؤ کو کرشکے والا بشاتا سلیکلی وابا میویل. جو چیز سامنے آتی تھی میں پڑھتا تھا کہ یہ مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے. زینی گوگوشتوانی گوگوشتو بھی جنے آگا چھے سیم مخت تیری کہ بس آگا ہوتا نخ کاری، بس آگا تسار سکول خاری، سکول کی کینی استاذ واوری اور راضی، سکول کی کینی استاذ واوری اور راضی. اس قسم کا بندہ پھر پیج نمبر 1 سے 13 تک یاد کرو، یہ یاد کرنے والا ہو جاتا ہے. یہی بندہ پھر گوٹا لگاتا ہے، یہی پھر رٹا لگاتا ہے، یہی پھر حال خریدنے کی کوشش کرتا ہے، یہی پھر اس کالج میں ایڈمیشن کرتا ہے جس میں مارکس اچھے آتے ہو، جس کا حال اپنا ہو. یہی بندہ ماسٹر کر جاتا ہے خودتی جوڑے. تو مطالعاتی بنو. مطالعاتی بننے کے لیے اپنی لرننگ کی باؤنڈریز کو ایکسٹینڈ کرو. اگر آپ کے پاس اپنے ارد گرد معاشرتی انفارمیشن زیادہ ہے، انگریزی زبان ایسے سیکھ لو. اگر تمہارے پاس ارد گرد معاشرتی انفارمیشن نہیں ہے، انگریزی 100 سال میں بھی نہیں سیکھ سکتے. کیونکہ آپ لوگ انگلش لینگویج کے سیکنڈ لرنر ہو. کتنے لرنر ہو؟ یہ تمہاری پہلی زبان، یہ تمہاری دوسری زبان ہے. کون سی زبان ہے؟ اور جب انگریزی زبان آپ کی دوسری ہوتی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ پہلی زبان میں آپ کا فاؤنڈیشن ہو. اگر پہلی زبان مطلب اردو اور پشتو میں تمہارے پاس سوشل ایکٹیویٹیز، اکنامک ایکٹیویٹیز، جوڈیشلی ایکٹیویٹیز، ملٹریلی ایکٹیویٹیز، ملک کے اندر ہونے والے ہر ایونٹ کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوگی تو کلاس روم میں کسی بھی موضوع کو آپ نہ ڈی کوڈ کر سکیں گے، نہ برین سٹارم کر سکیں گے، نہ اینالائز کر سکیں گے. کیونکہ انگریزی زبان سیکنڈ لینگویج لرنر سیکھتے ہی پہلی زبان کی بنیاد پر ہے، اور پہلی زبان کی بنیاد کی انفارمیشن ہوگی تو دوسری زبان پر بات کرنا آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کلاس روم میں ایک ٹاپک ہے کہ what is the difference between a city life and a village life، اور تمہیں خود پتہ نہیں ہے کہ سٹی کے اندر کون کون سے سہولیات ہے اور ولیج کے اندر کون کون سے سہولیات ہے، ولیجرز کو کیا کیا فائدے ہیں اور سٹیزنز کو کیا کیا فائدے ہیں. تو آپ چونکہ انگلش کے سیکنڈ لینگویج لرنر ہو تو آپ کے پاس بنیادی انفارمیشن اپنی زبان میں اگر ہوگی تو اس وقت تم سوچو گے اور انگریزی زبان میں اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرو گے. اینڈ دیٹ از واٹ دی انگلش لینگویج لرننگ پروسیس از. فار ایگزامپل کلاس روم میں کنورسیشن کلاس ہے کہ بھئی پاکستان کی جوڈیشلی کیسے کام کرتی ہے، تو تمہیں ایک جوڈیشلی کا پتہ اپنی زبان میں نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، تو تم خاک اس پر انگریزی میں بات کرو. لیٹ سپوز اگر یہ ٹاپک ہو کہ پاکستان کا الیکٹوریل پروسیس کیسے کام کرتا ہے، واٹ از الیکشن کمیشن آف پاکستان، تو تمہارے پاس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کام کرنے کے بارے میں اپنی زبان میں انفارمیشن نہیں ہے تو تم خاک انگریزی میں بات کر لو گے، نہیں کر سکو گے. لہذا آج کے دن سے اپنی عادت لگاؤ کہ اردو کے نیوز پیپر کے کالمز جو پیچھے ہوتے ہیں ان کو ڈیلی بیس پہ پڑھنا شروع کر دو. جو بندہ کوئی بات کر رہا ہے غور سے سننا شروع کر دو. جو کاغذ، جو چیز تمہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اس پہ اپنی آنکھیں کھول دو. تتر بتر کوئی مشی زنا ہوا کے مپریدے یارشے مڑا بس فریدا دا کار کاتبن کوئی لگ انتظار لگ صبر کوي سړی سوالو کو انتظار کوي په سوال ځان پوهوي بیا جواب ورکوي. یو سړی خبرې کوي په خبرو کې مو وردانګي. بیسک ایتھکس آف کمیونیکیشن اپنی بحال کرو. تو کیپ یور سیلف انڈر دی نالج، ایکسٹینڈ دا باؤنڈریز آف یور نالج. ہر بندے سے سیکھنے کی کوشش کرو. اخبار کا تراشا ہو، کتاب ہو، کسی کی بایوگرافی ہو، کسی کی
ऑटो बायोग्राफी हो, न्यूज़पेपर हो, कोई डॉक्यूमेंट्री हो, किसी का लेक्चर हो, तबलीगी हज़रात मस्जिद में आ गए उनको भी सुनो, बड़ा बंदा बात कर रहा है उनको भी सुनो, उस्ताद को भी सुनो, सुनने की आदत डाल दो, समझने की आदत डाल दो, रिस्पॉन्सिव बनने की कोशिश करो, गैर ज़रूरी डिस्कशन से ख़ुद को परहेज़ में रखो। जब ख़ुद को इस लेवल पे डालोगे, मतलब कि जब ख़ुद की लर्निंग की बाउंड्री सिर्फ एक एकेडमी के क्लासरूम से निकाल कर हर तरफ करोगे, याद रखो इल्म इज़ एवरीवेयर, तालीम हर तरफ है, ढूंढो, निकालो, समझो और ख़ुद के लिए उसको फ़ायदे में इस्तेमाल करो। तो दैट इज़ व्हाट, आप में से जो बच्चा पढ़ता नहीं है, मुतालिया नहीं करता, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं सीखता, उसका दिमाग और उसका जहन अंग्रेज़ी ज़ुबान बेहतर तरीके से नहीं उठा पाता। इसमें 2 पॉइंट्स और है, वो 2 पॉइंट जो है अक्सर औकात आपका जब क्लास ख़त्म हो जाता है तो इधर ग्राउंड में मैं फिर उस पर बात करता हूँ, मैं ग्राउंड में उस पर बात करता हूँ। वो 2 पॉइंट्स आपको फिर आपके क्लासेस के दौरान कराएंगे, वो इन सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट्स हैं। उसमें एक ज़िम्मेदारी है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ कहाँ पर आपको हेल्प करती है और पढ़ाती है, और तुम्हारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को कैसे ऊपर लेकर जाती है। दूसरी उसमें टाइम मैनेजमेंट है, आप अपनी ज़िंदगी और डेली रूटीन को किस तरीके से बेहतर यूटिलाइज कर सकते हो और अपनी गोल्स को अचीव कर सकते हो। उसके अंदर हम लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स पर बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म गोल्स कैसे हेल्प करती है। आपने ज़्यादातर नोट किया है कुछ बच्चे इस तरह है कि अगर आप उनसे पूछे कि भाई तुमने क्या बनना है, तो वो कहेगा कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, लेकिन आप उसके हरकत और सकनात देखो तो वो मॉडलिंग करता है, तस्वीरें निकालता है, स्टाइल मारता है, नाचता है, गाता है, अंगूठियाँ पहनी होती है, तंग कमीज डाला होता है? उसके फेसबुक फ्रेंड लिस्ट पे जाओ तो टोलो सर डमा नहीं, लेकिन वो कहता है वांट टू बिकम अ डॉक्टर, वाला कराना डॉक्टर शी खूब दे ही ना करना। ज़्यादातर ऐसे हैं जो कहते हैं कि आई वांट टू बिकम अ स्पोर्ट्समैन या आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, लेकिन हरकत और सकनात देखो तो वो इंजीनियर्स के नहीं है। टोलरस प्रॉपर्टो वाला सरनाजी गाड़ों की गर्दी, रेंट पगाड़ों की गर्दी गाड़े वाखला खर्च का परचेज का खर्च दे पमंस की खब बिजनेसमैन और सोच की प्रोत थे जब इंजीनियर जोड़ेगा गलत अदा तरोर तो हम नारंज जो लगा और तब माल्टा ददी ने एक्सपेक्ट कवा था कि देश निशी की देखना। लिहाजा लॉन्ग टर्म गोल्स आपका जो भी है, जो बनना है, तुमने जहाँ तक पहुँचना है उसको होल्ड करो, लेकिन जो तुम्हारी शॉर्ट टर्म अभी जो तुम कर रहे हो ना उसमें खुद को जगाओ, उसमें ख्वाब में न जाओ, उसमें तुम्हें कोई इस तरफ खींचेगा, कोई इस तरफ खींचेगा, कोई उस तरफ खींचेगा, उसमें खुद को रियलिस्टिक बनाओ, उसमें जाग जाओ, उसमें ये सोच लो कि आने वाला वक्त कंप्यूटर का है तो आई शुड इक्विप माई सेल्फ विद कंप्यूटिंग एक्सपर्टीज। आप ये सोच लो कि मेरी किताबें सारी अंग्रेजी में है, रिसर्च अंग्रेजी में है, तो आई शुड इम्प्रूव माई इंग्लिश कम्युनिकेशन। आप समझ रहे मेरी बात? आप ये देख लो कि आने वाला दौर जो है वो पर्सनैलिटी का है, बेहतर कम्युनिकेशन का है, अपनी किरदार को डेवलप करो। आपको पता है कि मैं CSS का इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ, यू वॉन्ट टू बिकम ए CSB ऑफिसर, लेकिन तुम कभी कालाम जाते हो, कभी नारायण जाते हो, कभी मरी जाते हो, कभी एक गाड़ी उठाई, कभी दूसरी गाड़ी, कभी एक कॉटन का सूट पहने, कभी दूसरी कॉटन वाला कराने CSB अफसर जोड़। बिकमिंग अ CSB ऑफिसर इज योर लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल अब उस गोल के लिए यह है कि एक CSP ऑफिसर वो बनता है जिसके पास इल्म ज़्यादा हो, और इल्म ज़्यादा करने के लिए एक्सटेंड करो लर्निंग की बाउंड्रीज को और हर तरफ से इल्म उठाना शुरू कर दो। तो दैट इज़ ये पॉसिबिलिटीज़ है, वरना ख्वाब है देखते जाओ। तो बाय द वे ये तमाम वो चीज़ें थी, इसमें कुछ बातें रह भी गई क्योंकि अब थोड़ा सा लेट हो रहा है। ये सेशंस आप लोगों को फिर मैं उसके बाद दिलाऊंगा। बाकी इंस्टीट्यूशन के कुछ रूल्स हैं वो ज़रा आप उस पर कोशिश करें कि उसको फॉलो अप करें। उसमें सबसे पहली निगाह की हिफाजत है, अपनी नज़रों की हिफाजत करें। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो ना, तुम लोगों को बड़ा चुन चुन के हमने लिया हुआ है। ये इरफान साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप लोगों को चुन चुन के लिया हुआ है। ऐसे स्टूडेंट हैं जो इधर आए हैं और मिन्नतें करें कि मुझे, हमने कहा सीट नहीं है, हमने सीट ही नहीं दी। श्रे सप्ली चौली ग्रेवानी कुलावी पेंसे उच्च तकड़ी रवानी गुतमय चौली कोग और टेढ़ा सड़ी मंग एडमिशन न वर्को मंग तपत ही पता था मंग टाइम जाए की चे बदमाशी एडमिशन न वर्को चे किरदारी ठीक नहीं, खानदानी बैकग्राउंड ठीक नहीं, न वर्को वाले एडमिशन
چدا پخپورا دبری ہوتی بولے نو ورکو ایڈمیشن نو چن چن کے لیے ہوا ہے آپ لوگوں کو. تو ابھی بتا رہا ہوں نظروں کی حفاظت کریں, اپنی رویے کو کنٹرول میں رکھے. جس طرح میں نے اس وقت کہا کہ نا کنسٹرکٹیو ایٹیچیوڈ اینڈ ڈسٹرکٹیو ایٹیچیوڈ. ایک استاد سوئمنگ پول میں تصویر نکالی, اس بیچارے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا کہ نہیں کیا, کیونکہ شاگرد اپنے استاد کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے. استاد سر وہ کلاس کی 8 سالوں معشوم ہم ناسی او قتاله په موبایل کال رال ہوتے چې منا بند کا رکشا دخل بچیا رشتہ کا لگا. اب یہ ایکسپریشن تم نے کر دی, اس بچے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تم نے. وہ بچہ اسی طرح ہی کرے گا. تو یہ چیز کرتی کیا ہے کہ آپ کے ایکسپریشن یہاں پر باقی بچوں پر ایک غلط اثر ڈالتی ہے. اچھا پھر یہاں پر فیمیل آتی ہے. ابھی تقریباً کچھ 24-25 بچیاں ہیں میرے خیال سے جو وہ سمجھ رہی تھی کہ کل ہے, زیادہ تر سمجھ رہے کہ کل ہے ورکشاپ, کرسیاں بھی خالی پڑی. اب فیمیل بچی آتی ہے. یہ فیمیل بچیاں یہاں پر اس ادارے کی 14 سالہ تاریخ کو دیکھ کر اس پہ ٹرسٹ کر کے اپنی بہنیں یہاں پہ چھوڑتے ہیں لوگ. اب ایک بندہ ہے وہ ایک لڑکی کو گور گور کے دیکھ رہا ہے, آپ لوگ اس کو ہریس کر رہے ہو. یہ اس کو مینٹل ہریسمنٹ کہتے ہیں قانون میں. یہ جو ہے اس کا یہ جرم ہے. اگر میں ادھر آپ کے پیچھے کسی بندے کو لگاؤں چی تصویر چی داسی در تگوری ہو چاہ راضی ہو داسی در تگوری پتا بستی رہی بد بدر باندھی لگی کنا. تو لہٰذا کلاس روم میں جو ہماری مائیں اور بہنیں پڑھنے کے لیے آتی ہیں نا, یاد رکھو ہر جگہ کیمرہ لگا ہوا ہے. دبار خرافات بن رہا ہوڑے دلتا مذہبی ڈسکشن بدلتا نکے دلتا سوک شیعہ دے, سوک سنی دے, سوک بریلوی دے, سوک شین پٹ کے رہے چاہ تور پٹ کے رہے چاہ ہر سڑی خپل لیو نظام دے. کل ہے چیدہ ڈسکشن دلتا راوڑو کیسا دے خراب اکڑا جنگ دے جوڑ کرو. سیاسی ڈسکشن بدلتا نکے. ترور استا عمران خان دے عمران خان مینج کا, استا نواز شریف دے نواز شریف مینج کا, استا فضل رحمان دے فضل رحمان مینج کا. دلتا با نیوٹرل دماغ و سر رازے دلتا با خپل ایکسپریشنز پازیٹیو ساتھی. دلتا با زان اور کوٹے معشوم جوڑے بس چی منگ دی رگوتی نونی سو دزان سر دے او چلو ریکویسٹ ہے. الحمدللہ دا سی بس نہیں او نو اسا پوری شوی دی بالکل نہیں دی شوی اسا پوری. دویمہ خبر دادا چی یونی میں گھنٹہ کلاس سے یونی میں گھنٹہ کلاس نہ بعد کبھی کبھی یہاں پر جو ہے ہمارا سیشن ہوتا ہے. ادھر آپ لوگ کوشش کرے کھڑے ہی رہیں. ہمارا اسٹوڈنٹ ہیلپ ڈیسک ہے, میل کا بھی ہے فیمیل کا بھی ہے. فیمیل کا اپنا فیمیل ہے, میل کا اپنا بندہ ہے. تمہیں اپنی پڑھائی میں اور اپنی چیزوں میں کہیں پر جو بھی مسئلہ ہو کائنڈلی کم اینڈ بیکم سٹ ود اس اینڈ ڈسکس یور پرابلم ود اس. وی ول گیو یو سولوشن. تمہیں کوئی کتاب چاہیے ہم آپ کو کتاب دیں گے. آپ کو جس قسم کی چیزیں چاہیے ہم آپ کو ساتھ ساتھ دیں گے. آپ کو پریزنٹیشن کرنے کا موقع ملے گا. یہاں پر فوڈ گالا ہوگا, اسپیچ کمپٹیشن ہوگی, ڈاکومنٹریز بنائیں گے, آپس میں کلاس روم میں ڈیبیٹس کریں گے, مختلف ایکٹیویٹیز ہم بحال کریں گے کلاس روم میں اور آہستہ آہستہ انگریزی زبان سیکھنے کی طرف جائیں گے. یہ تقریباً 14 to 16 پوائنٹس ہے. ان تمام پوائنٹس کو ہم آہستہ آہستہ ترتیب وار طریقے سے لے کر جائیں گے. لالا یہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہمیں تلاش یہاں پر کراتا تھا وہ ان بچوں کو پڑھائی گئی ہے؟ اچھا وہ میں اس طرح کر دوں گا کہ سٹاف کو میسج کر دوں گا کہ یہ بچے جب منڈے کو آ جائیں گے تو ان کو ایکٹیویٹی شیٹ سمجھا دیں گے. ابھی کر سکتے ہیں. وہ فوٹوسٹیٹ مشین نہیں ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے بچوں. اچھا اینی کویشچن, از دیر اینی کویشچن؟ لیٹس گو تھرو کویشچنز. اگر آپ کی کوئی جی اچھا نو پرابلم. اردو نارملی اسپوکن لینگویج ان دا کلاس. میں نے کئی پر پشتوں کا استعمال کیا. اس کو آپ کہاں سے؟ یہ سرگودا سے آئے. ایک چیز ذہن میں یاد رکھو, ادھر صرف لنڈی سڑک سے لوگ نہیں آتے. خواہ ادھر بلوچستان سے, پنجاب سے, سندھ سے, پورے پاکستان سے بچے یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے. تو یہ ایک ہمیں یہ ایک چیز حاصل ہے کہ تم کو پورے پاکستان کے مختلف نظریات والی بچوں کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے گا. میں نے اکثر غریب بچوں کو اور محنتی بچوں کو ادھر نکلتے ہوئے دیکھا ہے. دیکھو عشق کرو اپنے مقصد کے ساتھ. پھر بتا رہا ہوں جس مقصد کے لیے آئے ہو لو اٹ. اگر تم نے اسے عشق شروع کیا نا, خدا کی قسم تمہیں کسی اور چیز میں دل نہیں لگے گا. تمہیں پٹے پرانے کپڑوں میں تم آؤ گے. نو دخپل مقصد سر عشق کو کئی بچائی. دخپل مقصد سر عشق کرو اس کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے گولز میں اس کو تقسیم کرو, اس کے ساتھ لگے رہو, پہنچے رہو. گرو گے پھر اٹھو, پھر اٹھو, پھر اٹھو, پھر گرو گے پھر اٹھو. جتنا گرو گے اتنا تیزی سے اوپر چڑھو گے. یہ حماد بچے کو دیکھو کتنا چوڑا بچہ ہے.
آپ لوگ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس بچے نے جتنی محنت کی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 500 یونیورسٹیز میں اس بچے نے دنیا میں ابھی تک ریکارڈ ایسا نہیں ہے کہ جس کی اتنی زیادہ سپیچز ریکارڈ ہو گھنٹوں پہ صرف 14 سال کے بچے. دنیا حیران ہے, گورنمنٹ اس کی عزت کرتی ہے, فوج اس کی رسپیکٹ کرتی ہے, دنیا اس کے سامنے سلوٹ کرتی ہے. وجہ کیا ہے کہ اس نے ایک ایسا کام کر دیا کوئی دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا. تو عشق کرو کام سے, اپنے کام سے لگ جاؤ, گرمی نہ دیکھو, غریبی نہ دیکھو, چاودلی پوندی بھی نہ دیکھو, پٹے ہوئے جوتے بھی نہ دیکھو, قمیص کسی سریح ہے اس کو بھی نہ دیکھو, کسی چیز کو نہ دیکھو, اپنی ٹارگٹ پہ نظر رکھو اور اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں لے جاؤ. ابھی انگریزی اور کمیونیکیشن سکل تک کر دو, اس سے آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے, اور مطالعاتی بنو, ہر چیز پڑھو. اگر نالج کا ذخیرہ ہوگا یاد رکھو تمہارے ہونے سے فرق پڑے گا, ورنہ پھر بے بدن لوخ ہے جوڑی خبر ہی بڑی رہی کہ آپ خبروں کی بدی وزن نہیں اور نہ بدی آگے حیثیت تھی. تو یہ چند چیزیں تھی آج کے ورکشاپ کے لحاظ سے. میں نے اس میں کافی چیزیں تھوڑی سی کم بھی کر دی ٹائم کی کمی کی وجہ سے, وہ میں آپ کو بعد میں ڈیلیور کر دوں گا. یہاں پر آپ لوگ آئے ہو تو وی آر ناؤ اے فیملی, وی آر اے فیملی. 14 سال سے اسی جگہ پہ, اسی چونترے پہ ہزاروں کی تعداد میں آپ جیسے بچے آئے اور ان کی پرابلمز ہم نے الحمدللہ اللہ نے سالو کی, لیکن اپنے علم کے بنیاد پر ان کے ساتھ کنیکٹیویٹی کر کے, ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کو کسی ایک جگہ پہ پہنچایا ہے. بڑے سی ایس پی آفیسر ہے اس وقت, بڑے بڑے پوسٹوں سے یہی سے نکلے ہوئے ہیں, یہیں سے آپ نے بھی آگے جانا ہے. شرط یہ ہے کہ بحیثیت ایک فیملی وی سٹ ٹوگیدر, وی ٹاک ٹوگیدر, وی اوپنلی ڈسکس our issues, and that is just possible when you love your work. And if you are coming here just to enjoy and entertain, then this place is not for entertaining buddy. This place is for those who sacrifice. This place is for those who believe in hard work, and this is for those who love their work and who know their destiny. This place is not for those who is coming here for entertainment only. It is not a place of entertainment, it is a place of learning. It's a home, it's a beacon house. And that is just possible when we sit together and when we talk together. Thank you very, very much. Assalamu alaikum.